للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس معاشرے کے اندر، اس سنسار میں، اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا مسائل کے ساتھ سامنا نہ ہوتا ہو، جس کی زندگی میں پرابلمز، جس کی زندگی میں پریشانیاں اور جس کی زندگی میں نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آتے ہوں۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں جو دن ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان پر خوشی کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی انسان پر دکھ جو ہے یہ سایہ کیے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان بڑی فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی رنج کی کلفت کے اندر اپنے دل کے اندر ایک تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معاشرے کی اور زمانے کی اور دنیا کی حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عید جہاں پر خوشیوں کے پیغام لائی، آپ نے مدنی چینل پر سلسلے بھی دیکھے، وہیں پر مدنی چینل کے ناظرین کچھ لوگوں کے لیے پرابلمز اور پریشانیوں کا سامنا بھی رہا۔ اس کی میں ایک مثال بتاتا ہوں آپ کو۔ عید سے ایک دن پہلے کی مثال، چاند رات کا جسے آپ کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا آخری دن تھا، 30واں روزہ تھا اور آنے والی رات چاند رات لیلۃ الجائزہ تھی۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور میں اعلان سن رہا تھا کہ فلاں کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، ایک دکھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان تھے جن کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ یوں ہی رشتے بھی ختم ہوئے، کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ نہ عید کو دیکھا نہ غیر عید کو دیکھا، عید آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر رشتوں کو، ناتوں کو ختم کر دیا۔ آپس میں جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا طلاق کے ذریعے سے، طلاق دے دی اور وہ بھی 3 طلاقیں دے دی، بالکل کام ہی ختم کر دیا۔ اس طرح کی پرابلمز جو ہے نا یہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے افعال کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو حالات کے سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہمیں پیش جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ رکھا ہے مسائل کا حل۔ پرابلمز جس طرح کی بھی ہوں ان کو کس طرح سے ہم فیس کر سکتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں، ان سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں، اپنی جان بچا سکتے ہیں، کرائسس کے اندر کس طریقے سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس بات کو آج ہم سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ ہمارے استاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا محمد آصف مدنی دامت قدم القدسیہ۔ انشاءاللہ استاد صاحب کے تجربات سے انشاءاللہ ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ ہمارے پیارے خالد مدنی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ تھوڑی دیر میں دیگر مبلغین بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کی ڈسکشن بھی شامل رہے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیے کہ زندگی میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جو ہرڈلز، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ آپ کا اس پہ تجربہ کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی سجیشن کیا ہے؟ ضرور بتائیے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ لیپ ٹاپ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ جو میسیج بھیجتے جائیں گے وہ میرے پاس ڈسپلے ہوتے جائیں گے۔ کچھ سلیکٹڈ میسیج ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے۔ اور آپ نے کوئی پرابلم فیس کی ہو، کسی کرائسس کو آپ نے فیس کیا ہو، پھر آپ اس کرائسس سے باہر آئے ہوں،
کیا حکمت عملی آپ نے اپنائی ہے؟ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں بالکل اسکرین پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں۔ دعا ہے مالک کریم ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے، خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں، پرابلمز جو ہے یہ آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے، اور مصیبت اور پریشانی کے آ جانے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے فیس کرنے کی اور اس سے باہر آنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کی ذلت سے، رسوائی سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے عید کے دنوں میں مختلف اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ آواز میں جو ہے وہ نعتیں سنی ہیں، تو آج تلاوت بھی میں نے سنائی ہے اور نعت بھی آج آپ کو انشاءاللہ میں ہی سناؤں گا۔ ناشی سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے اولا سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اونچوں میں سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے تو نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام ایسا کلام ہے جس کو میں اللہ کی رحمت سے کم از کم 4-5 طرزوں میں تو پڑھ ہی سکتا ہوں سبحان اللہ ابھی ایاز بھی آ کر بیٹھے نا تو میں نے ان سے عرض کی کہ مائک اٹھا لیں آپ بھی حصہ لیں اس میں تو مائک تو حضرت نے اٹھایا لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرز کا انتخاب سلمان بھائی نے کیا یہ انہی کا خاص ہے اللہ اکبر یہ فی البدیہہ ایسے ذہن میں آئی ہے اصل میں دعائے مدینہ کا الحمدللہ اس کی متعدد طرز ہے ماشاءاللہ اور دعائے مدینہ میں جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی یہ اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے بدل کے طرز ہیں اس کے پڑھنا اچھا جو طرز اس کی ہے وہی طرز مصطفیٰ جان رحمت پر بھی
پوری فٹ ہو سکتی ہے. تو یوں مصطفیٰ جان رحمت کی بھی متعدد طرزیں ہیں, سب سے اولا و اعلیٰ کی متعدد. یہ بھی اس کی مقبولیت کی ایک دلیل ہے کہ بے پناہ ماشاءاللہ پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز اور میسیجز کا بھی انتظار ہے, اور موضوع ہے ہمارا مسائل کا حل. اس پر انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے. استاد صاحب, میں نے ابتدا میں جیسے کہا کہ کچھ پرابلمز, کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے خود پیدا کردہ ہوتے ہیں, اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال ہم یوں لے لیتے ہیں کہ اولاد ہے, اولاد ڈسیبل ہے, یا اولاد کو کوئی ایسا پرابلم ہے, ہیلتھ ایشو ہے, تو یہ اس میں نہ تو ماں باپ کا کوئی کردار ہے, نہ ہی کوئی اور بندہ جسے بولے کہ اس نے بیچ میں کوئی حصہ ڈالا ہوا ہے. یہ نہیں ہے. بیمار اولاد کا ڈسیبل ہونا, بیمار ہونا, نابینا ہونا, یا بچہ ہے وہ سنتا نہیں ہے, وہ بولتا نہیں ہے, حرکت نہیں کر سکتا, کچھ اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں ایسے ایشوز کے اندر بندہ کیسے سروائیو کرے؟ یہ جو پہلے والا ہے جی, جس میں خود دخل نہیں ہوتا, دخل نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو آزمائش جی یا جو ہمیں کہہ لیں گے مصیبت آئی, جی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئی. جی اور جو چیز رب تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اس پر پھر بندہ صبر اختیار کرے. اگر یہ شور کرے گا یا بولے گا تو بے صبری کرے گا, تو ایک تو صبر کا ثواب جاتا رہے گا. اگر مولا کی رضا پر راضی رہے گا تو ہو سکتا ہے یہی معاملہ اس کے حق میں یوں بہتر ہو کہ کسی بڑی مصیبت سے بچا کر اس چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا گیا ہو. اللہ. جنگل میں ایک شخص رہا کرتا تھا, جی اس کے پاس ایک مرغا, ایک گدھا اور ایک کتا تھا. اب مرغا ظاہر اس کو جگاتا تھا, اور گدھے پر وہ پانی وغیرہ لاد کے لاتا تھا ندی سے, اور کتا اس کے سامان کی رکھوالی کرتا جس طرح جنگل میں معمول ہوتا ہے. اب ایک دن آیا کہ وہ مرغی کوئی جانور کھا گئے, مرغے کو کوئی جانور کھا گیا جنگل کا. اب اس کے جو گھر والے تو بڑے پریشان ہوئے, لیکن اس شخص نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, صحیح, اور صبر اختیار کیا. اچھا کچھ دن گزرے تو بھیڑیا آن پڑا, اور اس نے جناب گدھے کو کھا لیا, مار ڈالا. صحیح. اب گھر والے اور پریشان ہوئے کہ پانی وغیرہ لاتے تھے, تو مرغا تو چلو آواز دیتا تھا, وہ تو ہم اٹھ جائیں گے کسی طرح, لیکن یہ تو پانی وغیرہ لاتے تھے. ہم جنگل کے اندر بالخصوص جنگل یا صحرا میں بھی گدھے کی اہمیت واقعی وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو پانی لاد کے لاتے ہیں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں نا, یہ جو اجرک ہے یہ بھی ایک یاد ہے. سفر تھر جو تھا اس دوران یہ ترکیب بنی تھی. ہمارے عمر کوٹ میں جمشید بھائی ہیں, بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں, ان کی شادی خانہ آبادی کا سلسلہ بھی تھا, تو بیان بھی رستے میں ہم جاتے جاتے عمر کوٹ میں کیا, تو وہاں یہ ادرک سے مجھے وہ تھر کی یاد آئی. تھر سے مجھے آگے جو استاد صاحب فرما رہے خالد بھائی, ہم نے دیکھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے وہ گدھوں پر پانی لاد کے گھروں پہ لے جا رہے ہیں. یعنی گدھے کے اوپر مشکیں جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں, جو ٹیوب ہوتی ہے ڈمپر کی ٹیوب ہے, یا ٹائر بڑے جو ہے وہ ٹرک کے ٹیوب ہوتی ہیں, اس کے جو ہے وہ ایک طریقے سے اس کی وہ بنائی ہوئی ہے مشق, اور وہ گدھے پر لادی ہوئی ہے, اور وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. واقعی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ گھر والے بیچارے اس کے کیا سوچ رہے ہوں. جب وہ پریشان ہوئے تو اب وہ شخص لیکن کہنے لگا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اور صبر اختیار کیا. جی. کچھ دنوں بعد کتا بھی بیمار ہو کے مر گیا. تو اب تینوں جانور تھے, وہ تینوں ساتھ چھوڑ گئے ان کا. اب ہوا یہ کہ ڈاکوؤں نے جنگل کی بستی پر حملہ کیا, جو تھوڑے تھوڑے گھر ہوتے ہیں. اب جنگل میں ظاہر ہے کہ وہ گلی تو ایک ہوتی نہیں کہ گلی پہ ایک لائن سے گھر ہوں, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر ہے. اب ڈاکو کس طرح پہچانے؟ جس گھر سے آواز آتی تھی کسی جانور کی, وہ وہاں جاتے تھے اور لوٹتے تھے. تو اس کے گھر میں کوئی جانور رہا نہیں تھا, تو ڈاکوؤں کو سرا نہیں ملا کہ یہاں پہ بھی کوئی گھر ہے اندھیرے میں. تو یوں پتہ چلا کہ بکیا سب لٹ گئے, یہ لٹنے سے محفوظ رہا, اس کا مال اسباب بچ گیا, اور وہ تینوں جانور بھلے چلے گئے, لیکن بکیوں کے جانور بھی گئے اور سامان بھی گیا. پھر اس شخص کا یقین اور مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. آپ کی بات کی ایک شہادت میں اس کو بطور شاہد بیان کرتا ہوں کہ واقعی جس گھر میں مطلب گدھے وغیرہ ہوتے ہیں نا, جس علاقے میں ہوتے ہیں, تو ایک گدھا بولتا ہے تو پھر وہ شور شرابہ جو ہے وہ مچ جاتا ہے. ہم تھر میں تھے اور ساکری یا علاقہ ہمارا, وہاں پر ہم رکے,
تو بالکل خالد بھائی ایسے مطلب ہوا کے اندر ایک جسے آپ یوں کہیں کہ ریت کی ہلکی ہلکی سی ایسے آپ کو امیزش، آپ ظاہر سی بات ہے جب آپ کی فضا چینج ہوتی ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ محسوسات ظاہر سی باتیں وہاں کی ہوتی ہیں. وہ گھر بھی ایسے ہی تھے بالکل، وہ جیسے وہ صحرا کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم رکے تو رات کو ایک گدھا جو ہے وہ بولتا تھا اور پھر وہ شور شرابہ شروع ہو جاتا تھا. یہ بھی ایک معاملہ ہے. چلیں بہرحال یہ بات استاد صاحب نے جو فرمائی ہے یہ باقی بجا فرمائی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے. بہتر کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ پانی میں کچھ بچے نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھڑا ہوا جیسے پانی ہوتا ہے. تو ایک بچہ نابینا تھا. اب کیا بچے اس کو چھیڑتے اور وہ چھیڑ کر جناب وہ پیچھے کو بھاگ جاتے. اب وہ ہاتھ یوں مارتا رہتا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہ آتا. تو آپ کو ترس آیا نا اس پر. اب دعا کی کہ یا اللہ اس کی آنکھیں واپس لوٹا دے. اب جیسے ہی اس بچے کی آنکھیں واپس آئیں، اب دوسرے بچوں سے تھوڑا سا وہ عمر میں تو بڑا تھا لیکن پہلے آنکھیں نہیں تھی. اب آنکھیں جیسے ہی واپس آئیں تو اس نے مارا جھپٹا. جو پہلے بچہ ہاتھ آیا اس کو پکڑ کے اس نے جناب اوتے دینا شروع کر دی. تو کئی بچے اس نے اس طرح سے مار ڈالے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ نہ ہو، اس کے متبادل دیکھیں کہ اگر بچہ سماعت اس کی کمزور ہے یا بہرا ہے تو آنکھیں تو اس کی سلامت ہیں. اگر یہ ڈیف اینڈ ڈمب دونوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اچھا بچے کی جناب پاؤں کے اندر بعض کا نقص آ جاتا ہے، وہ آپریشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ٹانگ میں نقص ہوتا، چلنے میں ہی لنگڑاتا قدرتی طور پر، تو اس کا علاج کیسے ہوتا؟ تو ہم تھوڑا سا اس سے ہائپ پہ جا کے دیکھیں، پھر ہمیں یہ نعمت لگے گی. اب بعض آپ نے مزاج دیکھے ہوں گے کہ وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں نا تو وہ کہیں گے نہیں یار اے سی کم ہے یار، اس کی کولنگ نہیں صحیح. اب وہ کم از کم اتنا تو دیکھیں نا کہ آپ صرف کولنگ کی کمی بیشی کے اوپر یہ اپنے کومنٹس پاس کر رہے ہیں. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کولنگ تو بڑی دور کی بات ہے، فین سے بھی محروم ہے. استاد صاحب آپ جس طرف جا رہے ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں. میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے. جی آپ نے جیسے سمجھایا ہی ہے اور واقعی ایسی بات پہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا پر اس کے فیصلے پر راضی رہے. لیکن یہ ایک پرابلم والی بات ماں باپ کے لیے ہے. اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ کی جنہوں نے ہے نا جی باتیں کرنی ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ زبان سے ہم نے لفظ ادا کرنے ہیں. اچھا تو آپ کا بچہ بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. ہوئے 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 توبہ توبہ تو اللہ معاف کرے. یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ انداز یہ تو اپنے طریقے سے کر ہی رہا ہے، لیکن اگلے بندے کا جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ پریشانی کو بڑھانے والی بات ہے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ آپ بات دیکھ رہے ہیں، یہ تو اس شخص کا اپنا ایک تعارف ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مزاج امیر علیہ سنت کیا ہے؟ جی امیر علیہ سنت جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو مصیبت زدہ ہو تو اس کو تسلی آمیز کلمات کہتے ہیں یا یہ والے انداز اختیار کرتے ہیں؟ تو امیر علیہ سنت کا انداز تسلی دینے والا ہوتا ہے، صبر دینے والا ہوتا ہے. تو اب اگر کچھ لوگ اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں تو یہ غلطی کس کی؟ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کی یا اس کو ہوا دینے والے کی؟ تو ظاہر بات ہے اس کی غلطی ہے. تو اگر ہم سنی انسنی کر دیں یا ایسے شخص کہ ہم مطلب اس سے کترا جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. سر ابھی کترانے بھی نہیں دیتے نا، یہ تو بات ہے. اب آپ جیسے ہم بیٹھے ہوئے، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ایک تعارف شروع کر لیں گے. مجھے بھی جانا ہے، باب المدینہ جانا ہے، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو باب المدینہ جانا ہے، وزیر آباد سے بیٹھے ہیں ٹرین پہ آ رہے ہیں. اب اس کو بھی پتا بھی میں نے کراچی جا کے اترنا، اس کو پتا کراچی جا کے اترنا. اب وہ پوچھے گا، ہسٹری پوچھے گا، کیا ہے، سوال خام خواہ کے شروع کر دیتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں. یہ بعض اوقات جان بھی نہیں چھوڑنے دیتے. کیوں نہ ہمارا صدب یہ ذہن بنے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی دکھ میں ہے تو اس کو ہائے یا اس طرح پتہ نہیں کیا ہے یا اس طرح کی معاملات کرنے کے بجائے اس کو دلاسا دیں، ہمت دلائیں، حوصلہ دیں. اگر اب یہی نہیں کر سکتے تو کم از کم کفل مدینہ ایسے لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، ایک تو یہ کہ گفتگو کرنا بھی ایک فن ہے اور بولنا سب کو آتا نہیں. اب آپ کہو گے زبان تو سب کے پاس ہے، زبان سب کے پاس ہوتی ہے، بولنا کسی کو نہیں آتا. اگر کسی کے پاس تیر کمان ہو
ضروری نہیں کہ اسے تیر چلانا بھی آئے. تیر چلانا ایک فن ہے کہ جو نشانے پہ مارے اور وہ وہاں تک پہنچ جائے. اگر اس کو نہیں چلانا آتا تو اس کے پاس بھلے دنیا کی بہترین تیر کمان ہو, وہ اس کے کام کی نہیں ہے. تو بولنا بھی ایک فن ہے, بولنے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے تو بڑی مثال دے دی نا کہ وہ مرکز الاولیاء لاہور سے یہاں پر آ رہا ہے باب المدینہ کراچی. یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے خالد بھائی. جب ساتھ میں کوئی ایسا شخص بیٹھ جائے یا کچھ وہ شروع کرے, تو اب ظاہر ہے کہ ہم ایک مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ہمیں انفرادی کوشش بھی کرنی ہے یہ وہ. تو اس پر پھر انفرادی کوشش کے جو مدنی پھول ہیں انہی کو بروئے کار لایا جائے, وہ گفتگو کرے, ہم اس کو اپنے پوائنٹ پر لے آئیں. یعنی وہ جو منچ بھی ہمارا ہو اور گفتگو کا موضوع بھی پھر ہمارا ہو. اگر آپ میں اتنی ہمت ہے بولنے کی, تو اب بعض اوقات کترانا بھی پڑتا ہے. اب گفتگو ہو گئی, اب ذرا اتنا لمبا سفر ہے, اب وہ آپ شروع کرے گا جناب آپ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, تو آگے بڑی خطرناک معاملہ, جیسے انہوں نے کہا نا کہ ذاتی قسم کے سوالات ہوں گے, پھر اس پر جناب کومنٹس بھی پاس کرے گا وہ اس طرح ہمدردی کے نام پہ. اگر سفر ہے تو بندہ کتنے موضوعات چینج کرے گا اور کتنی دیر تک کس کس ٹاپک پر وہ انفرادی کوشش کرے گا. پھر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پہ وہ دوسرے کے مزاج کو تو دیکھنے والے نہیں ہوتے. نا جی نا, سوال پیدا نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں وہ لفظ سنے ہیں سفر میں, ٹرین میں, جو کبھی سنے ہی نہیں ہے. جیسے ایک لفظ میرا دعویٰ ہے, شاید ان میں سے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, مدنی چینل کے ناظرین کی ایک اکثریت نے لفظ نہیں سنا ہوگا, چناٹو. لفظ چناٹو, چناٹو, شیڈو, چناٹو, چناڈو. یہ کوئی درخت ہے, اس درخت کے اوپر ایک پھل لگتا ہے, تو اس کا نام ہوتا ہے چناٹو. میں نے کہا یہ اب بندہ بتا رہا ہے ساڑھے تو اتنے بڑے جناب بڑے بوٹے لگے نے, چناٹو ہی کھل رہے ہوندے ہر پاس. عجیب عجیب باتیں ایسے خام خواہ, مطلب بندہ ہانک رہا ہے. یہ اس کا خالد بھائی آسان ترین لفظ جو ہے وہ یہ ہے. میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا تھا, اور جس طرح آپ کو اس سے جو ہے مسکراہٹ چہرے پہ آ رہی, تو میں بھی بڑا اس سے آزاد. حالانکہ وہ ہمارے ریجن کے قریبی کے علاقے کے افراد تھے, وہ بڑا بزرگ پرانے بندے تھے. اس کا آسان ترین حال یہ ہے جی, آپ تسبیح نکالیں سفر میں. اب اگر آپ انفرادی کوشش کر سکتے ہیں تو مرحبا مدینہ مدینہ, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ادھر انفرادی کوشش والا معاملہ نہیں ہے تو آسان سی بات ہے. تب تسبیح جو ہے امیر سنت فرماتے ہیں تسبیح زبان کی لگام ہے. تسبیح نکالیں اور ذکر اذکار شروع کریں. آپ یقین مانیں 12-14 گھنٹے میں اتنا درود پاک پڑھ لیں گے جتنا شاید پورے ہفتے میں نہیں پڑھا ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات, بالکل ایسے ہی. اور پھر درود پاک پڑھنا عمل بھی ایسا ہے کہ جو مصیبتوں کو دور کر ہی دیتا ہے. الحمدللہ سرکار پر درود پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, پریشانی دور کرنے کا ایک سبب بنتی ہے. لیکن یہ خاص کر سفر والی جو بات ہے کہ اس طرح کے ماحول میں کس طرح سے بندہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے, تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی مزاج کے ساتھ گھل مل جاتی ہیں. یا ہم سامنے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جس طرح سے بات کر رہا ہے, اب اس کو ٹریٹ کس طرح کرنا چاہیے. بسا اوقات اگنور کرنا نا, یہ بڑا کام ہوتا ہے. انہوں نے کوئی بات, کسی نے کوئی بات کر دی, تو اب میں یہ سوچوں کہ انہوں نے اپنے حساب سے درستی بات کی ہے, یہیں تک جہاں تک پہنچ سکتے تھے, ایک مینٹلی سٹیٹس ہوتا ہے بندے کا, وہ یہی بات کر سکتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے جب آپ ان کے درمیان جا کر بیٹھیں گے نا, تو یا تو وہ آپ کو بہت زیادہ امیدیں دلا دیں گے یا بالکل ہی مایوس کر دیں گے. دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور بھی طبیعتیں ہیں. لیکن بندہ اپنے مزاج میں بھی نا ایک چیز رکھے کہ میں کس مزاج کا ہوں, میں لوگوں کی باتیں کہاں تک سن سکتا ہوں. کچے کان والا تو نہیں ہوں کہ جس کی بات جیسی سن لی بس میرے بھی ویسا ہی ذہن بن گیا. مجھے اپنے رب سے تعلق رکھنا چاہیے, اپنے رب کی رحمت سے تعلق رکھنا چاہیے, اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ سلمان بھائی اللہ لطیف بعبادہ, اللہ اکبر, اللہ کریم اپنے بندوں پر لطف و کرم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. ان اللہ بصیر بالعباد, اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. میں مصیبت میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں, کسی کی دلاسا دینے سے یقیناً دل پر ایک یوں سمجھیں کہ زخم پر ایک وہ مرہم تو لگتا ہے, زخم کم تو ہو جاتا ہے, تکلیف کم تو ہو جاتی ہے. لیکن اپنی طبیعت ایسی بنانی چاہیے کہ کسی کے دلاسے دینے سے اگرچہ میرا بوجھ دل کا کم ہو جائے, لیکن کسی کے بڑھاوا دینے سے میری تکلیف بڑھنی نہیں چاہیے. مجھے ایک آس, ایک انداز اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جو لگانا چاہیے نا, وہ یہ کہ کوئی کچھ بھی کر لے,
میرا رب مجھے مشکل سے نکال دے گا، سبحان اللہ، میرا رب مجھے بچا لے گا. وہ آیت کریمہ ہے نا جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں کے بارے میں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان والے جو رب العالمین جل وعلا کو رب کہتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے. فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو. اور اسی کے اگلی آیت کریمہ کے جز میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، واہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. صحیح، مفسرین نے اس کے تحت جو کلام کیا اس میں سے ایک یہ بھی قول ہے کہ دنیا میں آنے والے دکھ اور تکالیف میں فرشتے اس کے لیے راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بندہ ایسا تعلق تو بنے. سلمان بھائی کئی مرتبہ ایسے ہوتے ہیں، جیسے راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ندا دیتی ہے. اب رب العالمین کی رحمت ندا دے رہی ہے، لیکن جو خاشعین ہیں، جو رات کو جاگ کر عبادات کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، ان کو اس وقت میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ پھر سارے دن میں اس مزے سے محروم رہتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کب یہ وقت آئے گا کہ رب کی رحمت مجھے ندا دے گی اور پھر میں اس کی طرف جاؤں گا. سبحان اللہ، اپنی کنسنٹریشن کو ایک طرف مبذول کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کام ہے جس سے مجھے انسیت ملتی ہے، جس سے میرے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا کوئی تعلق ایسا ہونا چاہیے، کوئی تسبیح میری ایسی ہونی چاہیے، کوئی ورد، کوئی وظیفہ میرا ایسا ہونا چاہیے، میں مشکل میں آ جاؤں تو یہ آیت کریمہ پڑھوں مجھے سکون مل جائے. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ ہمیں عمل یہ جو آپ نے بتایا نا کہ لوگ تبصرہ کر کے بھی، اچھا بعض اوقات بندہ مسئلے کو محسوس بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن تبصرہ کرنے والے اس کو مسئلہ بنا دیتے ہیں. وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ عورت آئے گی کوئی، وہ پڑوسن بھی ہو سکتی، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتی، وہ آ کر عورت سے پوچھے گی کہ جناب بتاؤ آپ کا شوہر آپ کو کتنی جیب خرچی دیتا ہے. اللہ اس نے کہا بس ضرورت ہوتی ہے میں لے لیتی ہوں. نہیں ویسے اللہ سے کتنی دیتا ہے؟ بھائی 500,000 بس 500,000 روپے. اب یہ جو انداز وہ کر کے وہ تو اپنا تیلی لگا کے چلی گئی. اب شام کو شوہر گھر آیا تو جناب مجھے آپ نے کبھی خرچہ ہی نہیں دیا آج تک، کوئی آپ جیب خرچی بھی نہیں دیتے، 500,000 میں کیا ہوتا ہے. وہ عورت بس کر کے چلی گئی اور ادھر اصل میں جھگڑے کی بس شروع ہو گئی. اسی طرح سے کسی باپ کے پاس پہنچے گا کوئی، بوڑھے باپ کے پاس، اس کو جا کے پوچھے گا کہ آپ کا بیٹا مطلب آپ کو کوئی جیب خرچ وغیرہ دیتا ہے، کوئی آپ کے خرچے وغیرہ پورے کرتا ہے، کوئی چیزیں لا کے دیتا ہے، یہ آپ دیکھو کہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے آپ نے، نہیں لا کے دیتا ہے. نہیں جی یہ کوئی بات تھوڑی ہے، آپ نے پالا پوسا ہے اس کو، آپ جوان ہو گیا، آپ کو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ گیا. اب بیٹا گھر پر آیا، ابا جان کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا آگے، تو ابا جان نے پھر آگے وہی تپش نکالی جو وہ بھر کے گیا تھا شخص. اطمینان میں تھا لیکن وہ شخص نے ایسا کر دیا. اچھا نوکری پیشہ شخص ہو کوئی، اب اس کے پاس کوئی پہنچتا ہے تو کام کاج پوچھتا ہے جی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ ہے 20,000 کے قریب. بس صرف 20,000. اتنا سارا کام کرواتے ہیں آپ سے اور صرف 20,000 دیتے ہیں. اگلے دن ہی وہ پہنچ جائے سیٹھ صاحب کے پاس، اور سیٹھ صاحب کے پاس وہی ہوا بھری ہوتی جو کل کی اس نے، وہ جا کے نکالتا ہے کہ سیٹھ صاحب نے 20,000 تنخواہ نہیں تو میری تو جناب 50,000 تنخواہ تو ہونی چاہیے، جتنا میں کام کرتا ہوں یہ ہے وہ ہے. سیٹھ تو پھر سیٹھ ہوتا ہے نا، وہ سیٹھ ایسے تھوڑی بن جاتا ہے. وہ پھر نگاہ اٹھاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کو ہوا کیا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ جناب آپ نے کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے 20,000 ہی ملیں گے، اگر نہیں آپ کو گوارا تو آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب وہ اچھا والا بیچارہ کام کر رہا تھا، وہ 20,000 سے بھی گیا. تو یوں تبصرہ کرنے والے ان معنوں میں نقصان بھی کر دیتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. لوگوں کی صدائیں کانوں میں پہنچتی ہیں نا، یہ بس اوقات بڑی تکلیف دیں. آپ یہ دیکھیں جہنم، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے. جہنم کے عذابات کا سلمان بھائی جہاں تذکرہ ہے نا، وہاں کچھ لوگوں کا یوں بھی تذکرہ ہے کہ وہ جہنم میں چیخ چلاتے ہوئے گھوم رہے ہوں گے، جن کی آوازیں، جن کی صدائیں سن کر جہنمی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ ہماری تکلیف بڑھائے جا رہے ہیں. حالانکہ جو خود جہنم میں ہے وہ اپنی تکلیف میں ہی تو ہے، جہنم سے بڑھ کر اور تکلیف کی جگہ کیا ہے. لیکن یہ جو بلند آواز سے واویلا کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ لوگوں کی پریشانیوں کو مزید بڑھا رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ اچھا بھلا اپنے گھر میں ہے، اپنی نوکری سے راضی ہے، جتنی اس کو سیلری مل رہی ہے اس سے راضی ہے. آپ آئے اور آپ نے اس کے ایسی تیری لگائی ہے جناب،
اب وہ آگ بیچاری بھڑکتی رہے گی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ اپنی پرسکون زندگی سے بیچارہ پریشان ہو گیا. اب وہ گھر میں آ رہا ہے تو گھر والوں کو کہہ رہا کہ ہاں دیکھو یار آج کسی نے توجہ دلائی ہے, اتنے عرصے سے تو میں یوں ہی کام کرتا رہا. اب گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے بھی ایک بات مزید ایڈ کر دی, ہاں جی اتنے میں کہاں گزارا ہوتا ہے. پھر کسی دوست کو بتایا تو اس نے بات تو صحیح کی ہے. وہ اچھا بھلا ایک سیلری کو لے کر جو چل رہا تھا, اب جہاں جائے گا اسی پر تذکرہ اسی پہ کرے گا. تبصرہ کرتا رہے گا. یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ حقیقت کی دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھیں. آپ حقیقت میں جس طرح معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو فیس کرنا چاہیے, اور جو ہے نا وہ کرنا چاہیے, ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوب تر کی تلاش میں لوگ خوب کو بھی جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. نگران شورا دامت قدم القدسیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 100% اگر جو ہے وہ ڈھونڈنے جاؤ گے نا کوئی اپنی طبیعت کے موافق اور مطابق 100% ڈھونڈو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے. 100% بندہ بالکل طبیعت کے مطابق ہو, موافق ہو, نوکری یا جو بھی زندگی کا معاملہ ہے یہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہوتا بھی نہیں ہے ایسا. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم بہرحال ہوتا ہی ہے. ایاز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ایاز بھائی سے مدری پھول لیتا ہوں. لیکن یہاں ایک سوال ہے خالد بھائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بھائی پورا رمضان شریف نظر نہیں آئے, کیوں بتائیں؟ جی حضور بتائیں کیوں نظر نہیں آئے آپ؟ سلمان بھائی جہاں نظر آئے ہوں گے تو میری بھی زیارت کر لی ہوگی. الحمدللہ ماہ رمضان میں صدائے رمضان سلسلہ تھا جو نگران شورا کے بیان کے بعد آن ایئر ہوا کرتا تھا, تو الحمدللہ اسی میں ترکیب تھی. قبلہ سلمان مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہی تھے, تو بلکہ ہم ان کے ساتھ تھے, آپ ہی ہوسٹ تھے تو ہم ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کھلے آنکھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا تو اس سلسلے میں موجودگی نہیں ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے مدنی چینل فجر کے بعد نہیں دیکھا, یہ میسیج آپ کے میسیج نے یہ بات بتا دی. چلیں بار اللہ خیر فرمائے. ایاز بھائی ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو اپنے مسائل خود ہی بناتے رہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پرابلم کریٹ ہونا, ایک ہوتا ہے پرابلم جنریٹ کرنا. یعنی میں اس وے پر آ جاؤں, اس انداز پر آ جاؤں کہ مسائل خود بخود میری زندگی کا حصہ بنتے چلے جائیں. مثال کے طور پر یہ انسان کی طبیعت ہے, جھگڑالو طبیعت اگر کسی بندے کی ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس کا بھی حل ہونا چاہیے. اگر میں جھگڑالو طبیعت ہوں, ادھر زمزم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جھگڑ رہا ہوں, وہ تو ابھی کہیں پہنچے ہوئے ہیں, آگے ہیں ماشاءاللہ, ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان سے جھگڑ رہا ہوں. ادھر سے جناب کسی اور سے وہ طیب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جھگڑ رہا ہوں. فہد بھائی ہیں, ان سے جھگڑ رہا ہوں. یہ اپنے کیا نام ہے آپ کا, عدنان بھائی ہیں, نعمان بھائی ہیں, ان سے جھگڑ رہا ہوں. یہ بیچارے ہمارے کیا نام ہے ان کا, ادھر دیکھیں ذرا, عرفان بھائی ہیں, ان سے جھگڑ رہا ہوں. اب ایک بندہ ہے جو 6 بندوں سے جھگڑے گا, 6 کیمرہ مین سے جھگڑے, اور وہ بولے میرا سلسلہ بھی جناب بالکل صحیح جائے, یہ فریم بھی صحیح بنائیں, یہ بالکل ایکوریٹ نظام جو ہے وہ لے کر چلیں, فوکس بھی صحیح رکھیں, تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہوگا؟ ہم خود ہی اپنے لیے یہ پرابلمز جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں. اب طیب بھائی ہیں, یہ ہماری معاونت کرتے ہیں, کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو یہ تو بہت پیارے آدمی ہیں ماشاءاللہ, سمجھ جاتے ہیں, فیس دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. ہمارے آڈیو انجینئر منیب بھائی ہیں, وہ میرے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے یا کس طرح کرنا ہے. ایسے اچھے لوگ ہیں, یہ ان کی مہربانیاں ہیں. ایک انداز یہ بھی ہے, ایک انداز یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے پرابلم کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کام کرنے کی جگہ پر. اور ایک یہ ہے کہ ہر کسی سے لڑ رہے ہیں, اس کو تنگ کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں, اس کو بے عزت کر رہے ہیں. یہ کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ سلمان بھائی ظاہر ہے کہ یہ مزاج درست نہیں ہے. اس قسم کا مزاج اختیار کرنا کہ جھگڑالو طبیعت ہو یا بد زبانی کی کیفیت ہو یا بد اخلاقی کا معاملہ ہو, یقیناً یہ اپنے لیے خود مسائل. اچھا پھر یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو اپنے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں, پھر انہی مسائل کا رونا بھی خود ہی روتے ہیں. یار میری تو کوئی سنتا نہیں ہے, میں تو جہاں جاؤں جو کام کرنا جاتا ہوں وہ میری کوئی ساتھ نہیں دیتا, میرے کوئی تعاون نہیں کرتا, میں جس طرف جاؤں لوگ میرے لیے مسائل اور پریشان. بھائی ہاتھ لگاؤں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی سونے کو آپ ہاتھ لگا رہے ہیں, مٹی ہو رہا ہے, ہو کیوں رہا ہے, وجہ اور ریزن پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ اب ایسی بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے مسائل پر غور نہیں, مسائل کا جو حل ہمارا آج کا ٹاپک ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ سلمان بھائی آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں نا کہ مسائل ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل پیدا ہی کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, حل کی طرف غور نہیں کرتے. یعنی ایک شخص ہے, اگر اس کو کوئی ناکامی کا سامنا ہے یا پریشانی کا سامنا ہے یا مشکل کا سامنا ہے تو غور کرے اپنی طبیعت کے اوپر کہ دن بھر میں وہ بیٹھ کر کتنا سوچتا ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیسے نکل سکتا ہے. وہ اپنی روٹین کے مطابق جیسے چل رہا ہے ویسے ہی اس کو چلنا بھی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی ہوا آئے, قدرتی کوئی جھونکا آئے, کوئی کرامت آئے, ایسی جناب اس کے مسئلے سارے ایک پھونک کے اندر حل کر دے. تو ایسا تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو مسائل اگر کریٹ ہو رہے ہیں یا یہ کریٹ کر رہا ہے
تو اگر چاہتا ہے کہ اصلاح ہو تو بہت ضروری ہے کہ ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو، چاہے وہ گرد و پیش کے ماحول کے اندر ہو، چاہے وہ اس سے وابستہ افراد کے اندر ہو، یہ غور کر لے کہ میرے اندر کیا مسائل ہیں، میں ان کو کیسے دور کروں تو مسئلہ حل ہوگا۔ جو گرد و پیش کے افراد ہیں ان پہ غور کر لے کہ یار یہ جو افراد ہیں نا، یہ میری اس چیز سے یار یہ چڑ کھاتے ہیں، یہ پھر میرے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے، تو میں اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب میں اس سے بچوں گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ مسئلہ میرے لیے دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ 6 لوگوں سے جھگڑا بھی کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرا پروگرام بھی بالکل اوکے ہو جائے جناب، میرے ساری چیزیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اب گھر میں وہ دھوس بھی جما کر رکھیں، لڑائی جھگڑا بھی کریں، بد زبانی بھی کرے، باتیں بھی سنائے، اور پھر بولے نا میری چیزیں بھی ٹائم پر اوکے ہوں، میں آفس بھی ٹائم پر پہنچوں، تو کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا صبر و تحمل، تھوڑا مزاج میں تبدیلی، تھوڑا عادات کے اندر تبدیلی، تھوڑا اس یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر بہتری لائے گا، تو پھر دیکھیے کہ خود بخود مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اور اگر یہی طبیعت برقرار رکھے گا، یہی روش برقرار رکھے گا، تو بجائے اس کے کہ آج 6 سے جھگڑا ہے، کل 12 سے جھگڑے گا، کل وہ 15 سے جھگڑے گا، تو یوں مسائل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو ایک بڑی جنریشن ہماری آج کل کی ہے جو مسائل کا رونا رو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے سلمان بھائی کہ اپنی خامیوں پر غور نہ کرنا، جس سبب سے مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے اس سبب کو دور نہ کرنا، اس پر توجہ نہ دینا، بس چلتی کے ساتھ چلائے جاؤ، چلتی کے ساتھ چلائے جاؤ، یہ سوچ رکھنا، یہ در حقیقت ہمیں نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے ساری، اس میں بھی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عدم شکر کا نہ ہونا، عدم شکر کا ہونا، عدم شکر کا ہونا، یہ شکر نہ ہونا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ آپ نے جیسے کہا جو سماوی مرض ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت ہے یا پریشانی ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی شخص یہ جملہ کہہ کر مسئلہ بیان کرتا ہے نا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے یار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس یہ اس میں بھی اپنا رکھا ہے۔ جیسے کسی کی 20,000 روپے سیلری ہے، وہ یہ بولے یار اللہ کا شکر ہے 20,000 روپے سیلری ہے، بس اللہ پاک گھر چلا رہا ہے، شکر الحمدللہ 2 وقت کی روٹی اپنے سکون سے چین سے کھا رہے ہیں۔ جب یہ جملے ساتھ میں بولے جاتے ہیں نا، تو پھر دیکھا ہے کہ جو سامنے تبصرہ کرنے والا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اور اگر رونے والا انداز ہو نا، یار 20,000 تنخواہ ہے یار، پورا ہی نہیں ہوتا یار، کہاں سے یار، بچوں کی فیسیں یہ وہ، تو پھر سامنے والے کو شے ملتی ہے، پھر ہوا وہ جو مسئلہ جناب وہ چڑھتے 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 پھر واقعی سیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی 20,000 سیلری کیوں ہے۔ اور اگر یہی شکر کے ساتھ کہے نا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کئیوں کو یہ 20,000 بھی نہیں مل رہا ہے، تو سامنے والا خود ہی جس کو آپ کہنا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے کہ یار نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے، پھر وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم سے نیچے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ سہولیات نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں اتنا بھی دے رکھا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سفر میں تھے تو آپ کے پاؤں سے چپل جو ہے وہ گم ہو گئے، تو آپ ایک جگہ پر تشریف لائے، مسجد میں آپ جیسی داخل ہوئے تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ یار چپل جو ہے نا سفر میں اب تو ظاہر پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک فقیر ہے جو مسجد کے باہر بیٹھا ہے، جو دونوں پیروں سے ہی معذور ہے، جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کر فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اے اللہ شکر ہے میری تو چپل ہی گئے ہیں، پاؤں تو سلامت ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک اسلاف کا بزرگان دین کا انداز تھا۔ تو شکر جب ہم نہیں کرتے اور اس قسم کی کلمات کہتے ہیں تو مسائل کیا ہوتے ہیں، کریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو گھر میں لڑائی جھگڑے کے تعلق سے ہے یا آفس میں ہے سیلری کے اضافے کے تعلق سے یا دیگر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپس میں جو لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اگر شکر کے کلمات ہمیں نصیب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دم شکر کرنے والے بن جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل میں اضافہ ہو، بلکہ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ چلے اگر زیادتی ان معنی پر بھی نہیں ہے کہ ہماری تنخواہ 40,000 ہو جائے، تو زیادتی کی یہ بھی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی آفتوں کو دور فرما دے، جو بیماریاں پریشانیاں آنے والی تھی وہ نہ آئے، اسی 20,000 میں ہمارا خرچ اتنا اچھا چل جائے کہ ہمیں کسی کی محتاجی کی حاجت ہی نہ رہے۔ تو ان چیزوں پر بھی غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم چلیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کافی مسائل اور مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ مدینہ بہت بہت اچھی باتیں کی آپ نے، یاد پھر اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی جو آپ نے موضوع رکھا ہے سلیمان بھائی، جو مسائل ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ مطالبات ہوتے ہیں، تو ہمارے امیر اہل سنت نے ہمیں بہت ہی اچھا
ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ ان سے درگزر کرے، ان سے معافی مانگے، ان سے مسکرا کر بولے تو اگلے کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ۔ تو میرے خیال میں جب آپ ان سے ہنسیں گے، مسکرائیں گے اور آگے سے چپ رہیں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ لڑائی بڑھے یا کوئی رنجشیں بڑھیں یا کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں، رشتہ داروں میں دوریاں پیدا ہوں۔ مرحبا، آپ کے جذبات مدینہ مدینہ، بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں یا آپ اس طرح سے مطلب ایک فرحت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والے کو چڑھانے کا یا اس کے چڑھنے کا باعث بن جائے۔ ایک بندہ ہے وہ جو ہمیں جو ہے وہ کچھ بول رہا ہے اور ہم آگے سے مسکراتے جا رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں اور معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے۔ سر کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ اس میں یہی ایز ہے پر سچویشن ڈیل کرنا چاہیے۔ ہاں، اصل میں ایز پر سچویشن اگر آپ ریئیکشن کریں گے جی تو ہی بات بنے گی۔ بعض اوقات خاموش رہنا بھی نقصان دے دیتا کہ میں نے یہاں پہ چابی رکھی تھی، کدھر گئی؟ اب جواب تو دینا ہوگا کہ یہاں پر تو نہیں ملی مجھے، میں تلاش کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ رپلائی اس کو قدرے ٹھنڈا رکھے گا۔ اور اگر آپ اس کو پوچھے چابی کیوں رکھی تھی، کدھر گئی، تو آگے سے بالکل چپ ہے۔ تو ایز پر سچویشن مدینہ مدینہ۔ اگر آپ ہوگا، بلکہ ایک خاتون کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کو 50 برس ہو گئے اس کی شادی کی زندگی کو، اور وہ کہتی کہ ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ وہ جو نوجوان لڑکی تھی اس نے پوچھا کہ آپ پھر جوانی میں بہت خوبصورت رہی ہوں گی، بڑے اچھے کھانے پکاتی رہی۔ انہوں نے کہا میں سامنے تمہارے، میں نے بڑھاپے میں اگر ایسی ہوں تو جوانی میں کیسی ہوں گی؟ تو وہ معاملہ اب نہیں تھا، کھانے بہت اچھے بناتی ہوں، کہتے ہیں نارمل بناتی ہوں۔ تو آپ گھر بڑا اچھا سجاتی ہوں گی، اس نے کہا نارمل۔ لیکن پھر آپ نے کیا کیا، کس وجہ سے آپ کا مطلب جھگڑا کبھی نہیں ہوا، یہ جو آپ دعویٰ کر رہی ہیں؟ اس نے کہا میرے شوہر کو جب بھی کبھی غصہ آیا نا، اس نے بولنا شروع کیا تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو ڈائیورٹ کروں، کہ اگر میں نے دیکھا ہے سچویشن کے مطابق کہ میرا وہاں پر کھڑے رہنا اس کو مزید چڑھا دے گا، تو میں پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اور اگر میرا دوسرے کمرے میں جانا اس کو مزید چڑھا دے گا تو پھر میں وہیں موجود رہی۔ اور میں نے دیکھا کہ خاموش رہنا نقصان دہ ہے، تو وہاں میں نے اس کی بات کا پازیٹیو جواب دے دیا، جس طرح میں نے چابی کی مثال دی۔ اور پھر جب شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ذرا وہ بات ہوگی ختم، تو میں نے پھر اچھی سی چائے بنائی، کچھ ساتھ میں چیزیں رکھی، وہ ٹرے سجا کے باقاعدہ اس کو، یعنی ناراضگی کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب ٹرے سجا کے بیوی لے آئے شوہر کے پاس، تو وہ میں لے آئی، تو شوہر دیکھتے ہی وہ اپنے سابقہ جو عمل تھا اس پر وہ شرمسار ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نے آج تو بہت زیادہ بول دیا۔ تو اس طرح وہ یک طرفہ ہی معاملہ رہا۔ کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہوا بھی، ہمارا آپس میں جھگڑا اس طرح نہیں ہو پایا۔ یہ تو جو بھی مثلا یہ کہ وہ شادی شدہ ہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، اگر سلمان بھائی ایک بولے اور دوسرا بھی بولے تو یہ ماچت اور تیلی کی مثال ہے۔ ادھر تو صاحب آپ جو بات آپ سنا رہے ہیں یہ تو کتابی بات لگتی ہے۔ اب تو مطلب وہ کہنا وہ دن ہوا ہوئے جب پسینہ گلاب تھا، اب تو کوئی بھی جھگڑا ہو تو بات آتی ہے دے طلاق لے طلاق، یہ حساب مطلب اب۔ لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اس کا رزلٹ بھی تو پھر وہی نکلتا ہے نا کہ تیلی کو اگر ماچت پہ رگڑیں گے تو آگ تو لگے گی نا۔ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہوگی تو کوئی ایک ایز پر سچویشن، اب شوہر یہ نہ کہے کہ میں شوہر نامدار، میں فلاں، میں کیوں چپ کروں؟ تو اب جیسے آپ ہیں تو سامنے والا بھی گوشت پوست کا انسان ہے، وہ اس کے کوئی لکڑی سامنے نہیں ہے کہ جس کو کپڑے پہنائے ہوئے تو وہ جناب آپ کی بیوی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس وقت خاموش ہو جائیں گے، ایک فریق کو خاموش ہونا پڑے گا، وہ خاموش ہو جائے، بات دب جائے گی، بات ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بھی بولے گا تو پھر تیلی رگڑے گی، اور آگے سے ماچس کا کام ہو تو آگ تو بھڑکے گی، پھر جھگڑا یوں ہی بھڑکے گا۔ اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کہ وہ خاموش رہے بھی نا تو دوسرے بات میں تیرے منہ میں زبان نہیں تھی، جواب دیتی نا اس کو۔ اب وہ ماحول وہ بھی نہیں رہا کہ جب جواب دینے کے بعد بندہ سمجھتا تھا کہ میں اس پر حاوی ہو گیا ہوں۔ آج جواب دینے کے بعد وہ محوی یعنی الٹا تو ہو سکتا ہے، حاوی نہیں ہو سکتا۔ معاملات یہ کہ بعض اوقات زبان بھی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے۔ جی ایک فریق خاموش ہو جائے،
تو جھگڑا طول نہیں پکڑتا. کم از کم اتنے فوائد تو مشاہد بھی ہیں, مجرب بھی ہیں. مدینہ مدینہ یہ اگر آپ کر کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے. صحیح. جو دے فیصلہ اور لے فیصلہ والی جو قوم ہے نا, ان کے مشیر کبھی دیکھیں آپ, یا تو عموماً نو عمر, غیر تجربے کار, اور آپ کا اللہ تعالیٰ جذباتی قسم کے لوگ ہوں گے. عمر رسیدہ لوگوں سے جو باقاعدہ تجربے کار ہیں, سمجھ رکھتے ہیں, رشتوں کو بچانے والے, چلانے والے ہیں, جب اس قسم کے لوگوں سے کوئی تجربہ یا ان سے کوئی مشورہ لیا جائے تو وہ بات بتائیں گے جو گھر کو بسانے والی ہوگی, گھر کو چلانے والی ہوگی. جس کے اپنے نزدیک رشتوں کی اہمیت ہے وہ تو آپ کو رشتہ بتانا سکھائے گا کہ رشتہ کس طرح بچانا ہے اور کس طرح چلانا ہے. لیکن جس کی اپنی کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے, جس کی اپنی زندگی مطلب اس کو چھوڑ دو, اس کو ہٹا دو, یہاں سے اس کو نکال دو, اس طرح کی کیفیات میں گزری ہو, اس سے مشورہ مانگیں گے تو اس نے بولا دو تمہارے لیے رشتوں کی کمی ہے, تمہیں دوسرا مل جائے گا, تیسرا مل جائے گا. یہ دوسرے تیسرے کی طرف جو لے کر جانے والے ہیں, ابھی یہ پہلا فارغ کروائیں گے, پھر دوسرا اور تیسرا بھی اسی طرح فارغ کروائیں گے. تو جب گھر بسانے کی بات ہے تو یقیناً انہی لوگوں کی باتیں ہمیں فائدہ مند لگتی ہیں کہ جو خوف خدا رکھتے ہوں, صحیح, جو شریعت کا علم رکھتے ہوں, جن کو رشتوں کی قدر معلوم ہو. ان سے معاملہ اگر معلوم کیا جائے گا تو انشاءاللہ مفید مشورہ ہی آتا ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. جی, کال شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. مرکز اولیاء لاہور سے ابو فضائل انجینئر محمد شکیل اتاری. آج کے موضوع کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ, صحابہ کرام علیہ مردوان کے اسوہ حسنہ اور بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں تو مسائل کا حل اور ان پر قابو بڑی اچھی احسن طریقے سے ہو سکتا ہے. نعت خواں سنگوں سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مقبول عام سلسلہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو مدنی مذاکرے کو ہی جو ہے وہ کہوں گا مقبول عام سلسلہ ہے. شیخ طریقت امیر سنت کی ذات مقبول عام, آپ کا انداز مقبول عام, آپ کا سلسلہ بھی مقبول عام ہے. اللہ مرشید کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جی, محمد رضا قادری دونڈا ہند سے. سلسلہ کل حق صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ارشاد فرما دے کہ آپ اپنی درس نظامی کی تعلیم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں, اور درسیات کی آپ کی کیا مصروفیات رہتی ہے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دے. درس نظامی میں نے کیا ہے, استاد صاحب سے کیا ہے. میں کیا بتاؤں, میں تو ایک جملہ بولتا ہوں, ورڈ بولتا ہوں, آف ایئر ورڈ بولتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرمائے, اور ہونا چاہیے, توجہ ہونی چاہیے پڑھائی کے اندر, اور بھرپور توجہ ہونی چاہیے. اور سلمان بھائی کا مجھے ایسا کوئی یاد نہیں پڑتا کہ سلمان بھائی کہیں پچھلی صف کے بھی طلبہ ہوتے ہیں نا, بیک بینچر جنہیں کہتے ہیں, کہ وہ پیچھے بیٹھتے ہیں سب سے کہ یار وہ کہیں استاد کی نظر ہم پہ نہ پڑھ لے, ہم سے سبق نہ سن لے. ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ فرسٹ بینچر تھے غالباً, آگے بیٹھتے تھے. اور سبق کے اندر بھی اب آپ جیسے ماشاءاللہ ان کی عبارتیں اور ترجمے وغیرہ سنتے ہیں تو اس وقت بھی یہ بریلینٹ جسے کہتے ہیں نا طلبہ, ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. کہ درجے کے اندر بھی بعض طلبہ ہوتے ہیں کہ درجے پڑھنے کے بعد کلاس پڑھنے کے بعد محنت کرتے ہیں کہ ہم کور کر لیں گے, لیکن یہ درجے کے اندر بھی جب بیٹھنا ہے تو غیر حاضری کا بھی ان کا کوئی ایسا کوئی شکایت مجھے یاد نہیں, کہ ورنہ میں اس معاملے میں تھوڑا ہوں, وہ کہہ لیں ٹائٹ کہہ لیں, سخت کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ درجے کے طلبہ چھٹی کرنے سے پہلے آج بھی وہ ایک چیز میرے بارے میں ضرور سوچ دے گا, یار اس کو کیا جواب دینا ہے, اپنی غیر حاضری کو آپ کس طرح سے اکاموڈیٹ کریں گے کہ جناب اس کو بھی ہم مطمئن کر لیں. تو ان کی غیر حاضریاں بھی نہیں تھیں ایسی کوئی, اور ماشاءاللہ بریلینٹ طلبہ میں تھے, اور یعنی جسے کہتے ہیں لیڈنگ رول. تو اچھا سبق تیار کرنا, اچھا سنانا, پھر طلباء کے ساتھ ان کا تعلق جو تھا دوستانہ رویہ, اور درجے کی رونق تھے بس یار. آج بھی رونق ہے, وہ درجے کی بھی رونق تھے. آپ کے سنن کی لاج رکھے استاد صاحب, مجھے اللہ اچھا بنائے.
امیر سنت کی تربیت کا فیض اثر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، محض کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا، اس نے عیب چھپائے ہوئے، مالک عیب چھپا کے رکھے۔ اور واقعی جامعہ المدینہ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ آئیں، بڑا اچھا، اتنا زبردست انوائرمنٹ، اتنا پیارا مطلب ایک سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ طلباء ہوتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، دوسرے علاقوں سے آتے بھی ہیں، مختلف مزاج بھی ہوتے ہیں، لیکن جسے آپ یوں کہیں کہ میں نے جامعہ المدینہ کے اندر ایسا بھی دیکھا کہ ہمارے وہ اسلام بھائی کہ جن کے پاس جو مالی اعتبار سے مستحکم اسلام بھائی تھے، یہ اپنے جو بیمار ہوتے تھے طلباء، ان کا الحمدللہ ہمارے فضان مدینہ میں ایک پورا جو ہے وہ شعبہ ہے، ایک مستشفیٰ ہے، وہاں پر باقاعدہ بیڈ ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، دوائی پرووائڈ ہوتی ہے، اور بھی علاج جس طرح ایز پر کنڈیشن ہو وہ کروایا جاتا ہے طلباء کا، اساتذہ کا بھی الحمدللہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں الحمدللہ امیر سنت کے جامعہ المدینہ کی جو ہے وہ ایک بہار میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارے شعبے امیر سنت کے ہیں۔ امیر سنت کے فیضان کی دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ کے اندر ہونے والی تربیت کی ایک بات شاید میں نے پہلے بھی منشن کی ہو کہ اسلامی بھائی دیکھتے تھے یار ہمارا یہ اسلامی بھائی اس کے گھر سے خرچ نہیں آتا، یا مالی اعتبار سے یہ مستحکم نہیں ہے۔ اب اگر وہ بیمار ہوا ہے تو اب اس کی خیر خواہی کرنی ہے، کیسے؟ پیسے دیں گے، یوں پیسے لے لو تو پیسے لے گا نہیں، خوددار آدمی ہے، بھیک مانگنے والی تھوڑا کہ فٹافٹ پیسے لے کے جیب میں رکھ لے گا، نہیں، خوددار ہے۔ اچھا پیسے دینے ہیں، اس کی معاونت بھی کرنی ہے، اس دل جوئی بھی کرنی ہے، اور اس انداز میں کرنی ہے کہ پتہ بھی نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ اب مستشفیٰ میں جو ہے وہ ترکیب ہوتی تھی، جن کے پاس رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کی شفٹ ہوتی تھی، وہ انہوں نے ان سے کبھی پوچھ لینا، ہاں جی کوئی طالب علم ہے ایسا جسے آپ یوں دیکھیں، وہ پھر بتاتے تھے ہاں بھی فلاں ہے۔ اب رات کے وقت میں جب سارے سو جاتے تھے، اس وقت میں آنا اور آ کے اس کے امامے میں پیسے رکھ کے جو ہے وہ چلے جانا، یہ بھی ایک سلسلہ جامعہ المدینہ میں الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اللہ کی رحمت سے دیکھا ہے۔ یہ جامعہ المدینہ میں جو وقت گزرا ہے، اب یقین مانے اب تو وقت یاد ہی آتا ہے، یادگار لمحات زندگی کے ان تجربات کو بیان کیا جائے جو جامعہ المدینہ میں ہوئے اور اس طرح کے واقعات ہوئے، جی پوری سیریز چلے گی سلسلے۔ ایسی بات ہے 8 سال کا سفر ہے خالد بھائی الحمدللہ، اور انہی میں ایک 12 ماہ کا سفر بھی ہے، یہ 12 ماہ کا بیان کرنے کی ہے تو میں نے تو کہا بھی ہے سلسلے میں، ایاز بھائی بھی ساتھ الحمدللہ، ہم 12 ماہ میں ساتھ تھے، اسلام آباد میں بھی وقت گزرا ہے کچھ ہمارا، تو یوں الحمدللہ چلتے چلتے آج آپ کے سامنے ہی ہے جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ یہ ہو رہا ہے، ایک سلسلہ وہاں بھی ہوتا تھا، ایسی بات ہے۔ اللہ اکبر، یاد آ رہی ہے، ایسی بات ہے۔ 12 ماہ میں تو مجھے یاد ہے ایک مجلس تھی، اس مجلس کی ایک نے بتایا، اب بعض اوقات ہوتا ہے آپس میں تفنن بھی ہوتا ہے، انہوں نے کیا کرنا کہ بھئی جب کھانا کھلایا ہے، سب نے کھانا کھا لیا ہے، ہاں جی کھا لیا، اب جو کھانا کھلانے والے ہیں یہ آخر میں ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہے ساق القوم آخرہم شربن، روایت بھی ہے، حدیث شریف بھی ہے کہ جو قوم کو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں جو ہے وہ خود پیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینے والے، کھانے والے جو ہیں، جو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے بچا لیتے ہیں اور دوسروں کو ملے نہ ملے اپنا نظام پہلے بنا لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ بھی نظارہ دیکھا کہ یہ 12 ماہ کے دوران ہی اگر کھانا اس کنڈیشن کا ہے کہ جو سب کو پورا نہیں ہو پا رہا، کوئی ایسی سچویشن ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ کھانا کھلانے والوں نے پانی کے ساتھ پاپے کھا لیے ہیں، لیکن جو کھانا کھا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے، ان کو روٹی بھی دی ہے، سالن بھی دیا ہے، چائے بھی دیا ہے، خود اگر آخر میں نہیں بھی بچا تو یوں الحمدللہ یہ اس طریقے سے بھی کھایا ہے۔ تو یہ مجھے بھی یاد ہے، میں نے بھی کھائے، پانی کے ساتھ پاپے کھائے، تو یہ بہت پیاری بات ہے اس شعبے کی، ہمارے پیارے پیارے امیر سنوں کا جو شعبہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ آ جائیں جامعہ المدینہ، ایک بچہ دے دیں، گھر کا ایک فرد دے دیں جامعہ المدینہ میں، یقین مانے مدینہ ہو جائے گا۔ میں بعض اوقات اب تو اتنا یاد بھی نہیں ہے جو پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ جو مدرسین ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں اور جو مستقل پڑھا رہے ہیں، ان کی اگر آپ کبھی گفتگو سنیں عالمانہ تو وہ ایک اس کا اپنا ہی آپ کو حسن محسوس ہوگا، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن سلمان بھائی یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب جامعہ المدینہ کا تذکرہ چلتا ہے تو آپ کا یہ ایک انداز دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ اس طرح کی بات کرنا کہ جامعہ المدینہ کے حوالے سے ایک شوق قائم ہو، شوق پیدا ہو، اور پھر الحمدللہ جامعہ المدینہ میں داخلے جاری ہیں، ایسی بات۔ تو آئیے جامعہ المدینہ کا رخ کیجئے۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کا ایسا فیضان نصیب ہوگا الحمدللہ، پھر جامعہ المدینہ میں پڑھنے والوں کا ایک خاص جو جدول ہے نا، وہ جناب حسب شوق بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایسی بات کہ بندہ پڑھ رہا ہے لیکن پھر خاص ایک وقت نکال رہا ہے، تہجد میں اٹھ کے پڑھ رہا ہے،
تو جناب فجر کے بعد خاص طور پر مدنی حلقے لگائے جا رہے ہیں. اساتذہ ایک تو 8 بجے سے 1 بجے تک جو جامعہ کا وقت ہے اس میں جو پڑھانا ہے وہ تو پڑھانا ہے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ طلباء ایسے ہیں جو واقعی پڑھنے والے ہیں اور دلچسپی لے رہے ہیں, سلمان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا تہجد کے بعد کلاسیں لگ رہی ہیں, ایسی بات اساتذہ اپنا آرام چھوڑ کر, دیگر اپنی مصروفیات چھوڑ کر, نہیں جب ایک طالب علم کا ذہن ہے پڑھنے کا تو میں اس کو کچھ دے جاؤں. یہ بھی ایک بہار ہے نا, یہ بھی ایک انداز ہے ماشاءاللہ کہ طلباء کو یہ نہیں کہ بھئی ڈیوٹی کا ٹائم ہے, نوکری اتنے 8 سے 1 تک جو ہے نوکری ہے, پیسے ملیں گے, باقی تو پیسے بھی اوٹی بھی نہیں ہے نا, یوں بالکل بھی اوٹی مل رہا ہے نہیں. الحمدللہ طلباء کا شوق دیکھ کر ان کو پڑھانا جامعہ المدینہ میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ دیکھا ہے. باقاعدہ مدنی کاموں کا جدول بھی ہے الحمدللہ کہ وہ مدنی کام کرنے جاتے ہیں, درس دیتے ہیں. وہ مدنی دورہ جو اب ہماری اصطلاح, پہلے علاقائی دورہ برائے کی دعوت اصطلاح تھی, تو اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یوں پڑھتے بڑھتے یہ علم دین سیکھتے بھی جاتے ہیں اور اس کو پھیلانے کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں. الحمدللہ یہ الحمدللہ مدنی کام کی برکت. امیر اہل سنت کا وہ جو ایک ذہن ہے کہ ہمارے ہر شعبے میں مدنی اسلامی بھائی ہونا چاہیے. سلمان بھائی آپ دیکھیں جامعۃ المدینہ میں ماشاءاللہ ہمارے قابل ترین اساتذہ کی تربیت ہے کہ ایک تو جو علمی چیزیں ہیں وہ پڑھائی جا رہی ہیں جامعۃ المدینہ میں, بالخصوص جس کے لیے ادارہ قائم ہے. پھر اس کے بعد مدنی کام جس طرح سے سکھایا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کئی شعبہ جات میں الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی اسلامی بھائی موجود ہیں. علاقائی سطح پر آپ دیکھیں تو مدنی اسلامی بھائی دھومیں مچا کے رکھے ہوئے ہیں, دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ تعاون ہے, اچھا معاملہ ہے, اساتذہ کی تربیت ہے. تو مدینہ یعنی علاقائی سطح پر آپ دیکھیں تو کئی جگہ پر آپ کو یہ مشکل ہو جائے گا فرق کرنا کہ مدنی کون ہے, غیر مدنی کون. ایسے مل جل کر رہنا, کوئی یہ نہیں کہ میں یوں ہوں میں وہ ہوں. اور اگر کہیں ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی ساتھ میں ایک بات ہے. میں ایک بات کرتا ہوں آپ کو, تربیت کا سمجھاؤں آپ کو, تربیت کیسے ہمارے اساتذہ نے کی ہے. استاد صاحب میرے ساتھ ہے, انہی کا ایک سناتا ہوں. میں تھا اور میرے ایک اور بہت پیارے دوست, جسے آپ بولے نا ایک ساتھ کھانا پینا رہنا سارا, ہمارے انور خان اتاری جھیلم کے مدنی اسلامی بھائی, انور بھائی تھے. انور بھائی کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی تو انور بھائی نے نا ایک لفظ بولا, دھکا پیڑی. تو اس کو نا ہم نے انور بھائی کا نا وہ بنا لیا کہ بھئی یہ دھکا پیڑی نہیں کریں, یعنی یہ دھکے دے رہے تھے اور دھکا پیڑی نہیں کریں, ایک دوسرے کو لائن میں کھڑے تھے, دھکا پیڑی نہیں. اب اس کو انور بھائی کی وہ بنا لیا بھائی, اب دھکا پیڑی کسی بھائی جانا ہے, کہاں جانا ہے, بکرا پیڑی جانا ہے, دھکا پیڑی. بکرا پیڑی کراچی میں ایک علاقے کا نام بھی ہے, بکرا پیڑی یا دھکا پیڑی. اچھا انور بھائی ناراض ہو گئے, ظاہر سی بات ہے آپ ایک بندے کی تفریح لے رہے ہیں تو وہ ناراض تو ہوگا. انور بھائی ناراض ہو گئے اور بات استاد صاحب تک پہنچی. اچھا یہ نا استاد صاحب نے اپنے نیچے مکتب میں علمیہ میں آفس میں ہمیں بلا لیا, انور بھائی کو بھی بلا لیا اور مجھے بھی بلا لیا. اچھا انور بھائی کو بلایا, پہلے انور بھائی سے کیا گفتگو کی ہے تو مجھے نہیں پتا. بہرحال انور بھائی جب باہر آئے تو انور بھائی کا میں نے دیکھا کہ انداز کچھ جو ہے نا وہ پازیٹیو لگ رہا ہے. پھر مجھے بلایا اندر, مجھے استاد صاحب نے بلا کے کہا یہ کیا جو ہے نا یہ انداز بنایا ہوا, کیا تماشا لگایا ہوا ہے, کیوں اس کو دھکا پیڑی. یہ الفاظ کچھ اور ہوں گے اس طرح. اب چلیں من وجہ یوں کر لیں, یعنی مجھے یہ کہا کہ بھئی مجھے یہ کہا کہ اس طرح کی بات جو ہے یہ آپ نے آئندہ نہیں کرنی. اب ظاہر سی بات ہے استاد صاحب, ایک جو ہے نا وہ 18 سال پہلے کی بات ہے, 16-17 سال پہلے کی بات, ایز اٹ از لفظ تو نہیں ہے. یہ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں استاد صاحب تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, سعادت مندی ہے. اللہ اکبر. تو یہ الحمدللہ اس طرح کی یہ تربیت ہے جامعہ المدینہ کے اندر, اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی آپس میں محبت اور پیار یہ رہنا چاہیے. اس طرح الحمدللہ جامعہ المدینہ للبنین کا ہمیں پتہ ہے, للبنات کی بھی اپنی ماشاءاللہ بہاریں ہوں گی, تو ایک مدنی منا ایک مدنی منی ضرور گھر میں عالم ہونا چاہیے. اور آپ کی دعوت اسلامی الحمدللہ فی سبیل اللہ پڑھا بھی رہی ہے, کھلا بھی رہی ہے, پلا بھی رہی ہے. عمر کوٹ صحرائے تھر میں الحمدللہ ہم گئے, وہاں پر بھی اس جامعہ المدینہ میں بھی پینے کے لیے بچوں کے لیے پانی, ٹھنڈا پانی اویلیبل ہے الحمدللہ, جنریٹر اویلیبل ہے, زبردست بلڈنگ ہے, زبردست جو ہے وہ کھانا ان کو دیا جا رہا ہے. عمارت جامعہ المدینہ کی ایک شاندار عمارت بھی ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے, کچھ مزید کام بھی اس میں بھی ہونے والا ہے, لیکن یہ سلسلہ ہو رہا ہے. اور تقریباً 130 کے قریب جامعہ المدینہ میں تھر کے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ عمر کوٹ کے اندر. یہ صرف ایک جامعہ المدینہ کا آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ بہت سارے جامعہ المدینہ پورے پاکستان میں, نہ صرف پاکستان میں ہیں بلکہ ہند میں ہے, نیپال میں ہے, بنگلہ
بنگلہ دیش میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، UK میں ہے، الحمدللہ یہ اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں. تو بالکل آئیے جامعہ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل بھی کروائیے اور جامعہ المدینہ کا اس طریقے سے آپ تعاون بھی کروائیے. آپ چاہیں تو راشن کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، بجلی کا بل اپنے ذمے لے لیں، بچوں کی اور جو ضروریات ہوتی ہیں مشاورت لے کر کے آپ اپنے ذمے لیں. انشاءاللہ علم دین کا فیضان آپ کو بھی ملے گا. کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں. جامعہ المدینہ، جامعہ المدینہ جی. سبحان اللہ. میں ہند صوبہ مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع مسائل کا حل بہت ہی پیارا موضوع ہے. میں اس موضوع کے مطابق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ مسائل والوں کو دیکھیں اور مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں. اور کل جو مدنی چینل پر سلسلہ ہوا امید کی کرن، وہ بھی ہمارے مسائل کے حل کے لیے بہت ہی پیارا سلسلہ تھا، اسے ضرور دیکھیں. چلیں جی مرحبا ماشاءاللہ جی. محمد عرفان رضا تاری امرکوٹ سے عرض کری رہیو آیا. ماشاءاللہ حضرت سلمان بھائی جو سلسلو کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ ॾाढो सुठो लॻी रहियो आहे. ऐं माशाअल्लाह हज़रत सलमान भाई जो अजरक में ॾाढा ज़बरदस्त लॻी रहिया आहिनि. ऐं सलमान भाई जॾहिं सेराए थर आया हुआ त हुनजा कुझु वाक़ियात वग़ैरह हुजनि उहो बि इरशाद फरमाइनि. تھر کی باتیں میں نے کی ہیں. ویسے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تھر کا سفر میری زندگی کا ایک یادگار سفر ہے اور ایک دوبارہ نیت بھی ہے، ایک اور سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بلکہ کافی سارے اسفار کی نیت کی ہوئی ہے. آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمت دے اور اللہ تبارک و تعالی توفیق بھی دے، اسباب بھی دے، مدد بھی فرمائے، مددگار بھی پیدا فرمائے. جو یہ شخص چاہتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہو کہ میرے پاس نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک چکر ضرور لگا کے آئے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ کنویں میں سے پانی کم از کم ضرور نکالے اور ایک مشک پانی کی نہ وہ بھر لے تو لگ پتہ جائے گا کہ پانی نکالنا کنویں میں سے کتنا بڑا کام ہے. یہ بھی ہم تو نل کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے. یہ بیچارے کولر سے پانی لے کے بھرنا گلاس میں کتنا آسان ہے کتنا اور یہ آسان ہے. کھینچنا اللہ اللہ. آپ میں نے جب مدنی گلدستہ ہم نے آنر بھی کیا تھا، میری نیت یہ تھی کہ میں یہ پوری مشق بھروں گا. وہ حدیث پاک میں ہے نا، حضور فرماتے ہیں اپنے ڈول سے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے. میں نے کہا چلیں یار یہ اس کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ حدیث میں نے اس وقت سنائی بھی تھی. تو کنویں پر چرخی وغیرہ لگائی انہوں نے اور مطلب اس کو کیا. تو اب ایک ڈول میں نے نکالا، دوسرا ڈول بھی نکالا. اچھا اس طرح کے کام کرنے کی ہماری کوئی وہ جیسے روٹین تو نہیں ہے. 2 ڈول میں نے نکالے نا وہ بھرے، تیسرا ڈول بھی میں نے نکالا نا تو مجھے جب 3 ڈول نکالے تو میرے ہاتھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے، رسی بھی تھوڑی کھردری رسی تھی. ہمارا تو اس طرح کا کام ہی نہیں ہے کھردری رسی سے اس طرح کا کوئی سلسلہ کار کرنا. تو یہ یقین مانے بڑی عنایتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اچھا یہاں ایک اور بات بھی بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ جو تھر میں رہ رہے ہیں وہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں جیسے مرے مکے لوگ نے، ایسا بھی نہیں ہے. وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، ان کے پاس بھی نعمتیں ہیں. خالص دودھ پینا یہ ایک خواب ہے شہر میں رہنے والوں کے لیے. تو جو جہاں سے خالص دودھ مل رہا ہے وہ بھی خالص ہے یا نہیں ہے، تشکیک بہرحال ضرور ہے. مشکک جو ہے یہ تشکیک پیدا کرتا رہتا ہے. تو یہ تو ایک بات اپنی جگہ پر بہرحال ہے. یہ تشکیک کیا ہے، یہ آپ شک پیدا کرنا اس کو کہتے ہیں تشکیک. ٹھیک ہے بہرحال چلیں یوں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ تھر میں آپ ہمیں خالص دودھ ہے وہ پینے کو ملا ہے اور خالص مکھن کھانے کو ملا ہے. کچھ علاقوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے. باجرے کی روٹی کھائی. کہاں روٹی کھائی تھی باجرے کی؟ واپسی تھر سے واپس آ رہے تھے تو کہ رستے میں باجرے کی روٹی لسی کے ساتھ. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ. تو یہ نعمتیں ان کے پاس بھی ہیں لیکن وہ بیچارے جو تھر میں زندگی گزار رہے ہیں واقعی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. عاشقان رسول پر اللہ کے اپنی رحمتوں کے سائے فرمائے اور انہیں اللہ تبارک تعالیٰ باران رحمت سے بھی نوازے. بارش ہوگی تو فصل ہوگی، بارش ہوگی تو چارہ ہوگا اور چارہ ہوگا جانور کھائیں گے، فربا ہوں گے، دودھ دیں گے، نظام آگے چلے گا. اللہ رحمت فرمائے. جی ماشاءاللہ آج کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیاری باتیں ہوں گی الحمدللہ. کس طرح ہم پرابلم کو ہینڈل کریں. ماشاءاللہ میں اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں ہند کے
صوبے گجرات کے شہر کلول سے. میرا یہ ناقص عقل میں یوں ہے کہ بہت سارے پرابلم جیسے گھریلو، کاروباری، مدنی کاموں میں بھی کچھ پرابلم آتے ہیں. اس طرح بہت سارے پرابلم آتے ہیں، تو الحمدللہ وقتی طور پر اس کا تھوڑا سا ہوتا ہے اثر، لیکن جب بندہ اس کے لیے کوششیں کرے، جیسے سب سے بڑی بات ہے جیسے کسی میں ملاقات کرنی ہے، بات کرنی ہے، یوں ہی بس منہ پھلائے گھر ہو یا باہر ہو، کاروبار ہو یا پھر مدنی کام، منہ پھلا کے ہی بس رہے گا بندہ، بات نہیں کرے گا، ملاقات نہیں کرے گا، رابطے نہیں کرے گا، تو پھر یہ پرابلم سولو ہونے سے رہے. اور ایک طویل عرصہ اگر گزر جاتا ہے پرابلم میں، تو پھر اس کا سولو ہونا ایک طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پرابلم تو آتی ہی ہے، لیکن بس بندہ مسکراتا رہے، ملتا رہے، باتیں کرتا رہے، بس انشاءاللہ یوں انشاءاللہ عز و جل پرابلم سولو ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے نگران شورا کہتے ہیں نا کہ تنظیم کی گاڑی یہ مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، مسائل تو آتے ہی رہیں گے. اب مسائل دیکھ کر اگر کوئی اپنا گھر بار توڑ دیتا ہے یا کاروبار بند کر دیتا ہے یا مدنی کام چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. مسائل آتے رہیں گے، مسائل سولو کرتے رہیں گے، یہی تو کام ہے، یہی تو ایک طرح کی زندگی ہے، یہی تو ایک طرح سے عبادت بھی ہے. جیسے عبادت میں سستی آتی ہے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، دل نہیں لگتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلے یوں ہی سولو ہوں گے کہ مسجدوں میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، مدنی کام کریں گے. تو یہ مجھے یوں سمجھ آتا ہے، بس بندہ رابطے کرتا رہے، ملاقات کرتا رہے، مسکراتا رہے، پرابلم اپنے آپ سولو ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کیا پیاری باتیں کی آپ نے. مرحبا مدینہ مدینہ، ماشاءاللہ. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ لگا رہے انسان، بندہ کوشش کرتا رہے، ٹرائی اگین، بالکل لگے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے. مطلب ملنسار ہونا یہ بھی انسان کو بہت سارے مسائل سے بچا لیتا ہے. ملنسار ہونا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل یہ ہے کہ اگر اس کا اپوزٹ دیکھیں اگر ہم، کہ وہ بالکل مطلب یہ کہ جس کو دیکھو کاٹنے کو دوڑتا ہے، یا وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یا سامنے والے کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، وہ ملاقات کے اندر بھی منہ پھلا کے بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ تنہا رہ جائے گا. اور ملنساری امیر سنو فرماتے ہیں کہ انفرادی کوشش کی روح ہے. سبحان اللہ. تو ملنساری کی طبیعت اگر بن جائے بندے کی، وہ عادت بنا لے اس کی، تو یہ ہر شعبے میں اس کو کام دے گی، خواہ وہ مدنی کام کا شعبہ ہو، خواہ وہ اس کا کاروباری معاملہ ہو. اب کاروباری معاملے میں کون سا دکاندار ایسا ہوگا کہ جو گاہک اندر آئے اور وہ اس کو پوچھیں جی کیسے آنا ہوا، کیا چاہیے، تو گاہک بتائے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دوبارہ تیری دکان پہ کبھی گھسوں گا بھی نہیں. اور اگر وہ آئیے جناب کیا چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، اس طرح سے وہ اگر ریئیکٹ کرے گا، اس کے آمد پر اس کو ویلکم کرے گا، تو گاہک 4 دکانیں چھوڑ کر بھی اس کے پاس دوبارہ آئے گا. تو یہ زندگی میں اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو تبھی کام چلے گا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ کون بہتے آنسوؤں پہ نظر رکھتا ہے، لوگ ہنستے چہروں کو دعا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ مسکراتا چہرہ رکھیں گے، ملنساری کی طبیعت اگر آپ کی ہوگی، تو آپ کسی جگہ بھی کام کریں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، تو یہ آپ کی بہت ساری پرابلم پہلے سال ہو جائے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. یار یہ آدمی اچھا ہے. جی. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اپنا ایک امیج بنانے کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے ظاہر ہے انسان بہت ساری چیزیں اپنے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان میں سے یہ کہ ملنسار ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا اور مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا، یہ فائدہ دیتا ہے. ورنہ اگر مسکراتا ہوا چہرہ نہیں رکھیں گے نا، تو آپ کے اپنے بچے بھی پریشان ہوں گے، ابو کیا بات، آج آپ اس طرح کیوں منہ بنایا ہوا ہے، تو آپ کو مسکرانا ہی پڑے گا. تو یہ گھر سے بعضوں کا کام شروع ہو جاتا ہے. مدینہ تو مسکراتا چہرہ رکھیں، خوشیاں بانٹیں، تو لوگ بھی آپ کو خوشیاں دیں. مدینہ مدینہ. مسکراتے چہرے والے کی مسکراہٹ کسی دن اگر پھیکی ہوگی نا، تو 10 بندے اس سے پوچھ رہے ہوں گے کیا بات ہے. ایسی بات. جس کا چہرہ ہمیشہ ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، اسے کوئی پوچھے گا نہیں، اس کا روز کا معمول. روز کا معمول. چلے ایک رکن شورا تھے سلمان بھائی، مطلب ایک سلسلے میں ماہ رمضان میں انہوں نے بڑی پیاری، انہوں نے بات ماشاء اللہ وہی بہت مسکراتے رہتے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد کیا، ایسا موقع کہ جہاں پر ہنسنا منع ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی سنجیدہ ماحول ہے نا، تو انہوں نے فرمایا ایک مسکراہٹ ہے نا سارے ماحول کو بدل دیتی ہے. اب مثال کے طور پہ گھر میں کوئی ایسی بات ہو گئی، اب پتہ ہے کہ سامنے سے ریئیکشن ایسا آئے گا کہ یار اب تو گئے،
ایسے میں اگر مسکرا دیا جائے یا مسکراہٹ بکھیر دیں تو سارا جو انوائرمنٹ ہے گھر کا وہ پورا چینج ہے. نہیں, مسکراہٹ ایسی چیز ہے ملنساری سے ریلیٹڈ ہے کہ بسوں اوقات پورے ماحول کو تبدیل کر دے. یکسر ماحول بدل جاتا ہے صرف ایک مسکراہٹ. جیسے بڑی بڑی ٹاکنگ کر لیا, باتیں کر لی جائیں, وہ ماحول کو نہیں بدل پاتی, لیکن ایک مسکراہٹ انسان کی جائے وہ پورے ماحول کو بدل کر رکھ دیتی. واہ واہ, کیا بات کہی ہے. ہمارے میں علمیہ میں رہا ہوں الحمدللہ, استاد صاحب کے شعبے میں بھی وہاں بھی رہا ہوں. ہمارے علمیہ کے ناظم ہیں آصف خان اتاری مدنی دامت قدم القدسی, آپ بڑے زبردست آدمی ہیں. آپ یقین مانیں یاز بھائی, جب بندہ میں ان سے ملتا ہوں نا تو ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کے نا دل خوش ہو جاتا ہے. یعنی ان کو مسکراتا دیکھ کے ایک خوشی ہوتی ہے. ایسا ماشاءاللہ ان کا پیارا انداز ہے. تو یہ بھی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی روتا ہوا آئے گا تو مرے ہوئے کی خبر لائے گا, تو ہنستا ہوا آئے گا تو کوئی خوشی کی خبر بھی لائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بہرحال اللہ ہمیں غفلت سے بھی بچائے اور سنجیدگی بھی عطا فرمائے, لیکن سڑگل پن سے مالک ہمیں محفوظ و محفوظ فرمائے. سڑگل پن نہیں ہونا چاہیے. سنجیدگی بہرحال ایک وقار ہے اور طبیعت کے اندر تفنن ہونا اس کی بھی ایک اپنی بہار ہے. چلیں بہرحال مزید کال شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا موضوع بھی بڑا ہی پیارا ہے, مسائل کا حل. سبھی مدنی چینل کے ذمہ داران کو عید سعید کی خوب مبارکباد ہو. آصف بھائی, آپ سے عرض ہے کہ آپ کا انداز ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا ہے. آپ نے یہ انداز کہاں سے اختیار کیا؟ جی صاحب, اب وہ اجمالی جواب دوں یا تفصیلی؟ ایز یو وش. اجمالی تو یہ ہے کہ میں نے جن اسلامی بھائیوں سے سیکھا, جن اساتذہ سے سیکھا, وہ اساتذہ یا وہ اسلامی بھائیوں کی تربیت براہ راست یا بالواسطہ امیر سنت نے فرمائی. سبحان اللہ. اور کچھ براہ راست بھی ظاہر اکتساب فیض کیا. تو اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے انداز میں, ہمارے چلنے میں, ہمارے لکھنے میں امیر سنت کی ادا جھلکنی چاہیے. واہ. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا انداز بھی آ جاتا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے ہمارا پورا انداز ویسا ہے, لیکن ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا شعاع, ایک لائٹ, ایک نور بندہ لے لیتا ہے, پھر اس کو اپنے انداز سے ڈھالتا ہے, پیش کرتا ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ساتھ پڑھنے والوں میں ایسے کچھ تجربہ کار اسلامی بھائی ملے, مبلغین جو ہم سے کہیں سینئر تھے, تو ان سے سیکھا بہت ساری چیزیں. پھر اساتذہ میں بھی ایک سے ایک استاد ملے, تو ان سے جیسے سیکھا. تو سیکھنے کا موقع جب بھی ملتا ہے, اب بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیکھنے کا عمل جاری رہے. اگر آپ سمجھ جائیں گے کہ اب میں نے سیکھ لیا, پھر مزید کیسے سیکھ سکیں گے. اور میرے لیے سنت تو وہ سمندر ہیں کہ جس کو جتنا پیو اور ہی پیاس بڑھتی جاتی ہے. میرے سنت سے سیکھنے کا عمل تو الحمدللہ جاری ہے. تو ان کی ادائیں, ان کی گفتگو کا انداز, ان کی مثالوں کا انداز. پھر امیر سنت کو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ امیر اہل سنت کو سننا اور دیکھنا یہ ایک کام ہے, امیر اہل سنت کو سمجھنا یہ دوسرا کام ہے. بعض اوقات دلجوئی کے لیے امیر سنت کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن امیر سنت کا مزاج اس وقت کیا ہے. جیسے ابھی رمضان کے آخری ایام تھے, امیر سنت فرماتے ہیں کہ میں مسکراؤں گا بھی, لیکن دل میں جو کیفیت ہے میرے وہ غم کی ہے. اب مسکرانے میں سامنے والے کی دلجوئی بھی مقصود ہوتی ہے. تو یہ چیزیں کہ امیر سنت کو پڑھنا چاہیے کہ اس وقت سوچ کیا رہے ہیں, یہ کیا اس وقت فیل کر رہے ہیں. اب امیر سنت نے نوالا لیا, اپنے منہ کی طرف بڑھا رہے ہیں کھانے کے لیے. اب کوئی دیوانہ آگے ہاتھ بڑھا دے کہ جی مجھے دے دیں, امیر سنت اس کو شاید دے بھی دیں. آپ کیا محسوس کریں گے کہ امیر سنت کو ہی یہ کھانا چاہیے. تو یہاں یہ چیز ہے کہ دلجوئی بعض اوقات ہوتی ہے, تو اسلامی میں اس کو بھی دل بنانے دیں. پیر صاحب ہے, اچھا پیر صاحب ہے تو یار ان کو کھانا بھی دکھانے دینا. ایک نوالا آپ نے مانگ لیا, ایک آپ نے مانگ لیا, ایک آپ نے مانگ لیا, تو وہ تو پہلے ہی کم کھا رہے ہیں. ایسی بات. تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں رکنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو زیادہ حاضری کا موقع ملتا ہے تو نئے اسلامی کو قریب آنے کا موقع دیں. مدینہ. اگر آپ ہی گھیرا ڈال کے بیٹھے رہیں گے تو نئے اسلامی کیسے قریب آئیں گے. تو اس طرح سے یہ کچھ سیکھنے کا عمل کوشش ہے
کہ جاری رہے. باقی جو ان کو خوبی فیل ہوئی وہ میرے امیل سن کا فیضان ہی ہے، اور جو کچھ کمی ہے وہ میری شامت اعمال کا. اللہ اکبر، اللہ برکت دے جی. امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کیا شخصیت ہیں، کمال شخصیت ہیں، سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سلسلہ اپنی مثال آپ ہی ہے. اس سلسلے کے اندر ماشاءاللہ پہلے تو قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملتی اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کو ملتی. اللہ عز و جل ہمارے مبلغین کو خوب ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں حج و عمرہ کی سعادتیں نصیب فرمائے. نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیں. نہ دولت نہ مال اور خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں، بس مدینے کی باتیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج نعت خان یا میں ہی ہوں یا ایاز بھائی ہیں، خالد بھائی بھی ہیں اور استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. ایاز بھائی سے کوئی کلام سنتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں آگے مزید. قمر زمان اطارد پینا ہاتوبہ سے بول رہا ہوں، اور میرے سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام شریف سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بار مدینے میں. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. جی میں ہند گجرات کے شہر پالیتانہ سے محمد اکرم بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا منچ بہت مدینہ مدینہ ہے، میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ یہی منچ رکھے. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی. آپ کا منچ ہے جی، یہ منچ سب کچھ ہمارا ہی ہے جی. بائیں مانا اگر آپ لے لیں تو مدنی چینل کا ہے، مدنی چینل ہمارا ہے، تو ہم ان کے ہیں، مدنی چینل ہمارا ہے. میں ان کے، وہ تیرے تو ہوئے ہم تیرے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی رہے گا، بے فکر ہیں آپ. اور یہ اب مطلب ٹل جو ہے وہ نیکسٹ سیٹ یہ ہمارے پاس ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. جی محمد فہد عرض کر رہا ہوں لاہور سے. حضور یہ نعت سنا دیجئے. چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے. یہ تو آپ نے پڑھا ہے، کیا خوب زبردست پڑھا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی میرا نام امیر حمزہ، میں عظیم پلازا بابو مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان مدنی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ مجھے پیارا کلام طیبہ بڑی دور ہے سنا دیں، اپنی آواز میں سنا دیں. ارے واہ جی واہ. حمزہ بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. امیر حمزہ بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں عبد الباسط ہیں، اور ایک ان کے بھائی ہیں وہ بلال مدنی ہیں. ایک اور بھائی سب سے چھوٹے ہیں وہ ہاشم ہیں، اور ان سے چھوٹی ایک ان کی ہمشیرہ مسفرہ. ماشاءاللہ بڑے پیارے بچے ہیں جی یہ سارے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور گھر میں مدنی ماحول بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہاشم بھائی خوش رکھے، شاد آباد رکھے، آپ کے سارے گھرانے پر مالک اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی اور فرمائش کرنے کے لیے بھی. ایاز بھائی سے کلام سنتے ہیں. اور میں تو دیکھیں ہاشم بھائی ایک کلام میں نے ابتدا میں پڑھ ہی دیا ہے، ایک ایاز بھائی سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ. ایاز بھائی کوئی سا بھی کلام کلی اختیار کے ساتھ، چاہے فرمائش پوری کریں چاہے خود سے سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ایک جو فرمائش کی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. ضرور. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر،
بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش بھی روشن بے فاطمہ ہے دے مدینے میں پیش بھی روشن بے فاطمہ ہے دے مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کے مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنید بھائی ہیں ہمارے ہند سے، جامعۃ المدینہ نیپال سے ان کا تعلق ہے. ان کی بھی ایک فرمائش ہے، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا جنید بھائی، کاش کہ میں یہ کلام پڑھ پاتا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہرحال ایک مدنی گلدستہ ابھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.
صبح کا سہانا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے آج کی بات. آج کی بات میں آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک بڑی دلچسپ حکایت پیش کریں گے اور اس سے کچھ مدنی پھول، کچھ نتیجہ اخذ کریں گے. آئیے سماعت کرتے ہیں. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک عظیم الشان محل کی تعمیر جاری تھی. ایک بڑا ہی حسین و جمیل قسم کا نوجوان وہاں کی لیبر کو، وہاں کے مزدوروں کو اس محل کو تعمیر کرنے کے حوالے سے کچھ مشورے دے رہا تھا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے جعفر دیکھو تو صحیح یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں اپنے پروردگار عز و جل سے دعا کروں گا کہ اسے دنیاوی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ میرا مولا عز و جل اس نوجوان کو جنتی نوجوانوں کی صف میں شامل فرمائے گا. آؤ ہم اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس نوجوان کے پاس آئے اور سلام کیا. اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے وقت کے مشہور ولی مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہیں. جب لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص جو آپ کے سامنے ہے یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تو وہ ادباً فوراً کھڑا ہو گئے، چونکہ ان کا نام تو سن رکھا تھا، ان کی شہرت سے واقف تھا. بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا، حضور آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے، ارشاد فرمائیے. فرمایا، اے نوجوان تیرا اس محل کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ حضور اس پورے مکان کے اوپر، اس محل کے اوپر 1,00,000 درہم خرچ کرنے کا ارادہ ہے. فرمایا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 1,00,000 درہم جس مکان پر، محل پر خرچ کرنا چاہتے ہو وہ مجھے دے دو اور میں یہ تمام رقم اس کے حقداروں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دوں اور اس کے بدلے ایک ایسے محل کا ضامن بن جاؤں جس میں بہترین خدمت گزار سرخ یاقوت کے کبے اور عمدہ کمکمے ہوں گے، وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہوگا. وہ محل تیرے اس محل سے بہت زیادہ وسیع اور عالی شان ہوگا. اس کے دور و دیوار کبھی میلے نہ ہوں گے. اسے معماروں اور مزدوروں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے حکم نے فرمایا اور وہ محل بن گیا. وہ جنت میں ہوگا. بتاؤ یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان نے کہا، حضور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رات سوچنے کا موقع عطا فرما دیں، مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں. کل صبح بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے فیصلہ کرنے کے لیے ایک رات چاہیے. حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رات مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ گزاری. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. فجر کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ ہم اس کے پاس گئے. جب اس کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ پہلے سے ہی منتظر تھا. وہ بڑی ہی محبت سے آپ کی طرف لپکا اور گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا. ملاقات کی. آپ نے فرمایا، اے نوجوان تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا، حضور 1,00,000 درہم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے. مجھے دنیا کا گھر نہیں بلکہ جنت کا گھر چاہیے. مگر بات یہ ہے کہ مجھے اس کا ضمانت نامہ، اس کا ایگریمنٹ آپ سے چاہیے. اللہ اکبر. آپ جنت کے محل کا ایگریمنٹ، ہم جیسا خطا کار تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے ولیوں کو اپنے رب کی رحمت پر کتنا مان ہوتا ہے. سبحان اللہ. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک قلم اور دوات لے کر آؤ اور ایک کاغذ بھی لے کر آؤ. مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا جس کے الفاظ کچھ یوں تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں سے اقرار کیا ہے کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس محل کے بدلے ایک ایسا محل عطا کرے گا
جو اس سے بدرجہ بہتر ہوگا اور اس کی یہ صفات ہوں گی. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے لیے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک ایسا محل خریدا ہے جو عرش کے قریب ہے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ کاغذ نوجوان کو دے دیا. وہ شام سے پہلے سارا مال 1,00,000 درہم جو تھے وہ غرباء میں تقسیم کر دیے. اللہ اکبر. ابھی اس واقعے کو 40 دن نہیں گزرے تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ ملا. اس پر دیکھا تو بغیر سیاہی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے: یہ براءت نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے. بے شک ہم نے اس نوجوان کو یہ تمام چیزیں دے دی ہیں جن کا مالک بن دینار سے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا. آپ فرماتے کہ ہم وہ رکا جو تھا وہ لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. آپ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس کا انتقال ہو چکا ہے. آپ اس کی موت کی خبر سن کر بڑے غمگین ہوئے. پھر غسال کو بلا کر پوچھا کیا تو نے اس نوجوان کو غسل دیا؟ کہا جی ہاں حضور، اس کو میں نے ہی غسل دیا، اور پورا موت کا واقعہ بیان کر دیا. کہا مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھے کفن دینے لگے تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا. میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے عطا فرمائی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا. غسال کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا. وہ پکار اٹھا، یہ وہی پرچہ ہے، خدا کی قسم میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا. یہ سن کر مالک بن دینار وقت کے ولی زارو قطار رونے لگے. لوگ بھی رونے لگے. اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا اے مالک بن دینار، آپ مجھ سے 2,00,000 درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں. فرمایا کہ افسوس، اب وقت گزر چکا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ تعالی جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع چل رہا ہے وہ ہے مسائل کا حل. استاد صاحب، زندگی میں پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے لوگ سب سے پہلے کس چیز کو اپنائیں، سب سے پہلی سیڑھی کس چیز کو بنائیں؟ اس میں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ مسئلہ ہمیں درپیش ہوا ہے. بعض جب تسلیم نہیں کرتے ہیں نا، ایڈمٹ نہیں کرتے اس مسئلے کو، تو وہ بے صبری کسی کیفیت رہتی ہے ان پر. اگر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کی بائک چوری ہو چکی، پہلے تو وہ اس شوق سے باہر آئے نا، ٹھیک، شوق ایک لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، تو آپ یہ تسلیم کریں کہ آپ کی بائک چوری ہو چکی. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بائک تو ہے لیکن وہ کسی نے تھوڑی سی سائڈ پہ کھڑی کر دی، یا وہ ٹریفک پولیس والے بعض اوقات اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. لیکن جب چوری ہوگی تو آپ اس کو تسلیم کریں، اس کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا جائے گا نا. اب میں اگر اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہیں کروں گا کہ مجھے بخار ہے تو میں دوائی لینے پر کیسے تیار ہوں گا؟ تو ایڈمٹ کریں پہلے آپ کہ آپ کو یہ کرائسس پیش آ چکے ہیں. اب اس کے بعد اس کا حل تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اگر آپ حل تلاش کرنے کی بجائے شکوہ شکایت لے کے بیٹھ جائیں گے اور وہی ڈوب گئے، لٹ گئے، مر گئے، رول گئے، اس قسم کی باتیں اگر کریں گے تو وہ بجائے اس کے کہ آپ کے دل کو ڈھارس ملے، آپ مسئلے کا حل سوچنے کی طرف جائیں، آپ اسی میں کھوئے رہیں گے. مزید آپ اپنا جو اسٹیمنا کھو بیٹھیں گے، آپ اپنا دل ہار بیٹھیں گے کہ یار میں یہ اب کیسے کروں ٹیکل اس مسئلے کو. تو ایڈمٹ کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. تو اچھا بعض اوقات مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ایک ایکسپائری ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم گزرنے کے بعد وہ مسئلہ خود ہی دم توڑ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ 1-2 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 1 بجے ٹھیک آپ کی بھوک چمک اٹھی جی، اور کھانا گھر میں پکا نہیں ہے. 1 بجے اگر آپ شروع ہو جائیں شور مچانا، کھانا ابھی تک کیوں نہیں پکا، ابھی تک کیوں نہیں پکا، کیا کرتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے، نہیں پکا تو اب پک رہا ہے نا. تو اگر آپ کو 1 بجے
भूख फील हुई और 3 बजे जाके खाना मिला, जी। इन 2 घंटे में अगर आप एक्सपायरी टाइम पे नजर नहीं रखेंगे तो 2 घंटे आप उस भूख से ज्यादा कहीं नुकसान उठा लेंगे अपने नर्वस सिस्टम का। ठीक। फिर उसमें बाद में झगड़ा भी हो सकता है। खाना ना मिलने पर आपकी इश्तियाल अंगेज तकरीर अगर चूल्हे की आंच को बढ़ा सकती है तो आप जरूर बोलिए, जल्दी पक जाए। चूल्हे की आंच चलो बढ़ भी जाएगी तो मकसद है कि हंडिया से मखसूस आंच पे पकती ना, अगर आप तेज कर भी देंगे तो उल्टा खाना जाली जाएगा। वो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपकी इश्तियाल अंगेज तकरीर से खाने के पकड़े की ड्यूरेशन में कोई फर्क नहीं आना। इजाफा नहीं होगा, ऐसी बात। वरना क्या होगा कि अभी नहीं पका, वो फिर जो भी पका रहे होंगे वो उठा के रख देंगे, यही हंडिया फिर कच्ची खा लो अगर खानी है तो ये मामला तो एक्सपायरी टाइम होता है एक। तो मुसीबत को अगर हम इस तरह से फेस करें तो बहुत सारे मसले का हल निकल सकता है। एक उस्ताद था, उसने स्टूडेंट के सामने गिलास उठाया और कहा कि इस गिलास को मैं अगर 1 मिनट यूं उठाए रखूं क्या होगा? उन्होंने कहा सिंपल, कुछ नहीं, आप वापस रख देंगे। उन्होंने कहा अगर 2 घंटे उठाऊं, अब वो स्टूडेंट कहने के 2 घंटे में तो आप थोड़ा सा फील करेंगे यहाँ पे दर्द। उन्होंने कहा 2 दिन उठाए रखूं। उन्होंने कहा सर आपका बाजू में शल हो जाएगा, आप हिला नहीं शल हो जाएगा और लोग समझेंगे शायद आप पागल हो गए हैं या आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इस तरह से तो उसने कहा कि ये बताओ कि इस गिलास के अंदर जो पानी है जी, मेरे 2 मिनट उठाऊं या 2 घंटे उठाऊं या मैं इसको 2 दिन उठाऊं, इस गिलास के अंदर जो पानी है इसमें कोई फर्क आया, कोई कमी बेशी हुई, कम या ज्यादा हुआ? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा यही हाल ये है कि इस कोई भी मसला हमें दरपेश आता है, कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, तो अगर हम उस प्रॉब्लम की टेंशन 2 मिनट में लेंगे, 2 मिनट तक उसके बाद अपने आप को संभाल लेंगे, तब भी वो मसला उतना ही रहेगा। और 2 घंटे अगर हम टेंशन में रहेंगे तब भी वो उतना ही रहेगा। और 2 दिन टेंशन में रहेंगे तो वही होगा, फिर हमारे जिस्म के अंदर कोई ना कोई मसाइल शुरू हो जाएंगे, सर दर्द शुरू हो जाएगा, पट्टे अकड़ जाएंगे, मसला इससे हल नहीं होने वाला। ऐसी बात। तो अगर रोने से मसाइल हल होते कि जनाब मेरे साथ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो फिर एक क्यों, फिर अपने साथ अपने किसी हमदर्द को भी बिठा लें, बैठ के दोनों जनाब रोना और वो शोरो गोगा करने वाला मामला वो करते रहें ताकि जल्दी मसले हल हो। अगर हल हो सकता हो तो फिर कैसे होगा ये? तो हल होने का एक तरीकेकार होता है। तो एक्सपायरी टाइम पे भी नजर रखें, एक्सपायरी डेट पे भी नजर रखें, तब हम कई मसाइल को इस तरह से जिंदगी में गुजार सकते हैं, वरना हम टेंशन में रहेंगे। मदीना माशाल्लाह। अब मैं समझता हूँ याद भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम जब आता है तो उसमें आपको थोड़ा तहम्मुल भी करना चाहिए, थोड़ा टाइम गुजरने दें, थोड़ा बात करते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म जो है वो भर जाते हैं। क्या फरमाएंगे आपके? बाज़ का फौरी रिएक्शन लोग करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल सलमान भाई, एक मैं समझता हूँ कि बड़ा सबब ये भी है जल्दबाजी करना, अदम तहम्मुल होना। यानी कि यूँ समझिए कि आप तहम्मुल नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कोई मसला आया और रोना धोना शुरू कर दिया, वावेला मचाना शुरू कर दिया, जिसको चाह मिलना बताना शुरू कर दिया। थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से गौर कर लिया जाए, मसले की नौइयत क्या है, मुश्किल क्या नौइयत क्या है, ये किस सिचुएशन का मसला है, किस तरह हल हो सकता है। इस तरह का टेंशन हम ले लेते हैं, इस तरह का वो समझिए कि आप वावेला और शोर शराबा, जहन काम करना छोड़ देता है और बस यही हमारे ऊपर जहन में हवा बन जाता है कि मसला मसला मसला, परेशानी परेशानी परेशानी, तो सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जल्दबाजी का मामला आ जाता है। तो अगर थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लें, जल्दबाजी ना लें, सोचें मसला आया है, इसको हल कैसे करना है, किस तरह इसका दूर करना है, इस पर उस वक्त जहन काम करना छोड़ देता है जब हम ये सब चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम तामुल मिजाजी से काम लेंगे तो जहन काम करेगा, उस असबाब की तरफ जाएगा कि यार किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है, किससे बात की जाए, किससे मशवरा किया जाए, किससे रब्ता किया जाए, क्यों ये मसला दरपेश आया, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो जाहिर है ये तभी मुमकिन होगा जब दिमाग काम करेगा। अब तामुल मिजाजी होगी नहीं, जल्दबाजी होगी, शोर शराबा मचाएंगे, रोना धोना मचाएंगे, वावेला मचाएंगे, पीटना डांटना शुरू करेंगे, तो कैसे मसला हल होगा। तो यकीनी सी बात है कि कोई भी मसला हल करना चाहते हैं हम, इसका तो सीधा सा मतलब फिर ये कि हम मसला हल करना ही नहीं चाहते, फिर वो वावेला ही मचाना है, लोगों को ही बताना है, अपना रोना ही रोना, तो फिर ज़ाहिर है इससे कभी मसला हल नहीं होगा। तो मसले का अगर हल चाहते हैं तो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से काम लें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी रहें। जैसे कि पहले उस्ताद मोहतरम ने गुफ्तगू की कि देखिए हो सकता है कि इसी आजमाइश में हमारे लिए बेहतरी हो,
یہ بھی ایک ذریعہ نہیں. اگر چاروں طرف سے کوئی حل کی سچویشن نظر نہیں آ رہی, مسئلہ دور ہوتا نظر نہیں آ رہا, غور بھی کر لیا, جلد بازی بھی نہیں کی, تحمل بھی کیا, اب پھر بولتے ہیں جی ہم نے تحمل کر کے بھی دیکھ لیا, ہم نے تو کوئی جلد بازی بھی نہیں کی تھی, ہم نے تو فلاں سے مشورہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا, پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو پھر جب چاروں طرف سے اسباب بروکار لے آئے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. اور ایسے بھی جملے بولتے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں معاشرے میں کہ یار کوشش تو ہم نے بہت کی. مثال ہے, بچہ کسی کا بیمار ہے, گھر میں پریشانی ہے, بیچارہ کوشش کر رہے ہیں کاروبار کی پریشانی دور ہو جائے, رزق کی تنگی جائے وہ دور ہو جائے, اولاد کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے. بیچاروں نے اپنی طرف سے جو اسباب ہو سکتے تھے وہ کیے, دعائیں بھی مانگی, دعائیں کروائی بھی, ظاہری اسباب بھی اختیار کر لیے, لیکن مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو ایسے لوگوں کی زبان سے بھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں, یار ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی آزمائش ہوگی. یہاں مجھے میاں صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر, آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ, مالی دا کم پانی لانا تے مشکاں بھر بھر پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. کرنا السعی منا والاتمام من اللہ, اس بات کو کیسے پیارے انداز میں میاں صاحب نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. اس پر یہ کہ شاید لوگ یہ نہ کہیں یار یہ کتابی باتیں کر رہے ہیں یا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا اگر بائک کا یا گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے اور آپ دیکھ کے سر پکڑ لیں, سر پہ ہاتھ رکھ لیں, تو 2 منٹ رکھیں, 10 منٹ رکھیں, آدھا گھنٹہ رکھیں, کیا ٹائر میں پنکچر لگ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا کرنا پڑے گا؟ اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. جی بالکل. تو اب مسئلہ آ چکا, آپ کی بائک پنکچر ہوگی تو اس میں کچھ سہولت کم از کم اتنی ہوگی کہ آپ اس کو دھکیل کر پنکچر کی دکان تک لے کے جا سکتے ہیں. اور اگر ہوئی گاڑی پنکچر, اب آپ کو جیک بھی لگانا ہے اور اس کو ٹائر کو کھولنا بھی ہے اور اسپیئر جو ٹائر رکھا ہوا ہے اس کو لے کے لگانا بھی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے یار ہو یہ تو بڑا مشکل ہے, گرمی بھی بہت ہے, جلدی بھی ہے, یہ بھی ہے, تو پھر ٹھیک ہے سر پکڑ کے کھڑے رہیں آدھا گھنٹہ, جی تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ کو خود ہی کرنا ہے. اب صاحب یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے, جو گاڑی جن کے پاس ہوتی ہے وہ جو سٹپنی رکھتے ہیں وہ سٹپنی بھی پنکچر رکھتے ہیں, یوں بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اب یہ وہی تو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنی گاڑی کا پیٹرول لیول یا CNG لیول چیک نہیں کرتے اور اگر آپ ٹائر وہی پنکچر لگوا کے نہیں رکھتے اسپیئر, اور پھر جیک بھی بعض اوقات ایسا ناقص رکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کو اٹھا ہی نہیں پاتا, تو یہ ساری چیزیں پہلے سے مینیج کر کے رکھیں. مدینہ. اور اگر آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا اور آپ جیبیں دیکھ رہے ہیں, جیبوں میں پیسے بھی نہیں ہیں, موٹر سائیکل والا کہوں 50-100 روپے تو لے کے جیب میں نکلے اور گاڑی والا 500-1000 تو لے کے نکلے کم از کم, تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ حل کر سکے. بالکل. تو یہ ایک حصے سے ما تقدم جسے کہتے ہیں نا, یہ ترکیبیں بھی اگر رکھی جائیں تو اگر بجلی چلی جائے تو کیا کرتے ہیں, UPS لگایا تو UPS نہیں لگایا تو کم از کم کوئی ٹارچ تو رکھی ہوتی ہے یار, اندھیرے میں کوئی نظر تو آوے. جی بالکل. تو یہ چیزیں بھی اگر ہم تھوڑا سا اڈاپٹ کریں تو ہمیں یہ فائدہ دیں گے, ہمارے مسائل کی شدت کو کم کر دیں گے. مسائل کے ساتھ ساتھ کرائسس مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. جی کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا. یعنی کام زندان کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. اسباب سارے ہم نے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں مشکل در مشکل میں ہی پھنسا دیں, اور ہمارے آس یہ ہے کہ ہمارا سفر آسانی سے گزر جائے. جو مثالیں استاد صاحب نے دی کہ نہ جیک صحیح ہے, نہ اسپیئر ویل صحیح ہے, کچھ بھی تو صحیح نہیں ہے, نہ جیب میں کچھ پیسے پڑے, اب بندہ مشکل کے حل کی طرف کیسے آئے گا؟ جس چیز کو دیکھے گا اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی, یار یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے. نگرانی شورا بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ ہم عادی ہو ڈیلے کرنے کے نا عادی ہو چکے. پھر کیا ہوتا ہے نتیجہ کہ آخر میں ہم بیٹھ کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, یار یہ کاش کر لیا ہوتا, کاش یہ کر لیا ہوتا. لمحہ موجود میں جو کرنا تھا وہ کیا نہیں, تو اب کیا کر رہے ہیں, لمحے موجود میں گزشتہ معاملے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں. آسانی یہ ہے کہ جب جو معاملہ پیش آئے اس کو فیس کرنے کی تھوڑی سی اپنی طبیعت بنائیں کہ میں اس کو نکل جاؤں گا. یہ نہیں کہ یہ ہو گیا تو اب میں تباہی ہو گیا, ڈیمالش ہو گیا سب, اب کچھ نہیں ہو سکتا.
कुछ ना कुछ हो सकता है। इंसान अपना हौसला ना हारे, हौसला जब बंदा हार जाता है तो फिर वाकईतन कुछ नहीं होता। हुजूर, ना दुनिया बंद होती है जी, ना वक्त रुकता है, ना बंदे का सांस बंद होता है, और ना ही मतलब कोई और जो है वो होता है मामला। ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं और ये अपने तरीक़ाकार के मुताबिक चलती रहेंगी। यहाँ एक जहन भी बना के रखना चाहिए कि मसाइल आएंगे, मसाइल आएंगे, ये जहन बना के रखना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग अपना जहन ही ऐसा बना लेते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम होगा, हमें क्या मुसीबत आएगी, हमें क्या परेशानी आएगी। तो फिर ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर वो ज़्यादा रिएक्ट भी ज़्यादा करते हैं और परेशान भी ज़्यादा होते हैं। रुकन शुरा हाजी शाहिद मदनी दामद क़दमुल कुद्सिया बड़ा प्यारा मदनी फूल जो है वो बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि बंदा अपना ये इतनी तवक्कुआत को ही ना बढ़ाए कि ये होगा ये होगा, और बंदे को चाहिए कि वो किसी भी सदमे को फेस करने के लिए भी तैयार रहे। भाई जैसे गाड़ी जो है, ये बाइक ख़राब भी हो सकती है, गाड़ी पंक्चर भी हो सकती है, घर का कोई फर्द जो है वो वक्त आएगा तो वो उसने दुनिया से जाना भी है, मुझे खुद भी कुछ इशू हो सकता है। ज़हनी तौर पर बंदा तैयार रहेगा तो फिर उसको फेस करने के लिए भी कोई एफर्ट और कोई कोशिश कर लेगा, वरना फिर हवास बाख्ता होगी, अगर हाथ पांव फुलाता रहेगा तो फिर मुझे बताएं क्या कर पाएगा। हमें अपने आप को रेडी रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। और मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। मसाइल के हल के लिए अपनी विल पावर को भी बंदे को चाहिए कि साथ मेंटेन रखे। खुद जो कुव्वत इरादी है जी, इसका बहुत सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर रखी हैं, हम उनसे काम नहीं लेते जी। कुव्वत इरादी अगर हम अपने इस्तेमाल में लाएं तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो सकते हैं जी। अगर आपने ये जहन बना लिया कि यार मैं उठ के वहां तक नहीं जा सकता तो आप नहीं जा सकेंगे, और अगर आपके मैं इस पहाड़ पे भी चढ़ जाऊंगा तो फिर पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे। तो ये विल पावर, ये मतलब कि हौसला रखना, ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर तदबीर इख्तियार करके, तदबीर भी तकदीर के तहत है, अल्लाह ताला की रज़ा के तहत ही है। लेकिन जहन ये रखे कि जब वो तदबीर नाकाम हो जाए ना तो फिर वो जुमला बड़ा प्यारा कि नाखूने तदबीर से गिरह तकदीर खोली नहीं जा सकती। निगाह शुरा बड़ी, अगर तकदीर में लिखा है तो फिर हमारी तदबीर कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन तदबीर करनी ज़रूर है। अगर तदबीर भी आप नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, गाड़ी में ताला भी ना लगाएं, घर के अंदर बाहर भी ताला ना लगाएं कि ये चोरी होनी हुई तो हो जाएगी, ना होनी तो ना सही। लेकिन हम तदबीर इख्तियार करते हैं। ये ताला लगाना तदबीर है, ताले लगे होने के बावजूद भी चोरियां हो जाती। बात का ऐसा होता है ना जी कि बंदे का बिजली इस्तेमाल नहीं भी हो तो फिर भी मीटर चल रहा होता है, ऐसा भी मामला हो जाता है। चलें, बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए, रहमत फरमाए। तो बहरहाल तैयार रहें और जो सूरत हाल दरपेश है उसका जो है वो बंदे को इलाज भी करना चाहिए। से निमटने के लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार होकर मुश्किल पर पेश ना करें। मदीना मदीना, ये भी अच्छी बात है माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें इंशाल्लाह। मदनी चैनल देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और ये बातें हम सीखते सिखाते रहेंगे, अपना ज़हन बनाते रहेंगे। तो अल्लाह की रहमत से मसाइल से बचने में और मसाइल दरपेश होने की सूरत में उनसे निकलने में इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। घड़ी कह रही है कि 4 मिनट जो हैं ये बाकी हैं। उस्ताद सलाम बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लैलतुल क़द्र में मतलाइल फज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा सजा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी,
ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔